جی السلام علیکم. اسکالر ٹاپ کی جانب سے محمد عرفان خالد کی طرف سے السلام علیکم. جیسے ہم نے 2 سے 3 ویکس پہلے اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے جو اسکالرشپ ابھی آنے لگے ہیں KGSP کے حوالے سے. اسی کے حوالے سے آج ہم سیشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس 2 گیسٹ اویلیبل ہوں گے جو بریفلی ڈسکس کریں گے جو 2 ٹریکس اویلیبل ہیں KGSP کے، جس میں سب سے پہلے یونیورسٹی ٹریک ہے اور سیکنڈلی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے تھرو یونیورسٹی ٹریک. سو ایمبیسی اور یونیورسٹی کے حوالے سے جو ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی وہ ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. جو بھی پوائنٹس اس میں ہوں گے اس پہ کچھ کوسچنز ہم نے لیے تھے جو ہمارے پاس کافی آپ لوگوں نے کامنٹس بھی کیے، وہ بھی ہم نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے. اور اس کے علاوہ جو جنرل کیوریز تھیں KGSP کیا ہوتا ہے، کیونکہ کافی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کرنی ہے ان ڈیٹیل. سو فرام بیسکس ٹورڈز دا ایڈوانس ڈسکشن ہم انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے. اور اس میں ہم نے 2 گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے، جن میں ایک جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ ابھی PhD کر رہے ہیں کوریا سے، اور ان کا KGSP بیسیکلی یونیورسٹی ٹریک سے تھا، وہ اس پہ ڈسکس کریں گے بریفلی. اور سیکنڈلی جو ہمارے پاس سیکنڈ گیسٹ ہیں وہ بیسیکلی اپنی ڈگری ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کر چکی ہیں ایمبیسی ٹریک پہ. سو بیسیکلی دیٹ وڈ بی دا سیشن کہ جہاں پہ ہم دونوں پرسپیکٹیو کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. سو جیسے ہی ابھی وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہمارے گیسٹ. جی السلام علیکم مس نفیسہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا بیسیکلی جیسے ہم نے ڈسکس کیا اسٹارٹ کریں گے بالکل زیرو سے آن ورڈ. سو فرسٹ آف آل تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں، بتائیں ہمارے ویورز کو، انفیکٹ ہم سب کو جو بھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ 2021 میں. سو واٹ از KGSP؟ KGSP کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جیسے ہمیں آئیڈیا ہے CSC کا، ہمیں آئیڈیا ہے جتنی بھی باقی فنڈنگ کنٹریز ہیں. So what is the difference between KGSP and other agencies like CSC and many others? چلیے صحیح ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تمام ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو یہاں پہ ہمیں سن رہے ہیں ابھی. اور KGSP کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جو ہے اس کی جو فل ٹرم ہے وہ ہے کورین گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام. تو KGSP جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسکالرشپ ہے جو کہ اسٹارٹ کیا گیا تھا کافی سال ہو گئے ہیں اب تو. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال پوری دنیا سے کنٹریز سے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے کوریا میں تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز کو پرسیو کر سکیں. زیادہ وہ بیچلر ہے یا پوسٹ گریڈ ہے یا جس میں ماسٹرز اور PhD دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے، فلی فنڈیڈ اپرچونیٹی ہے. اور جس طرح یوزلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسپیشلی انڈر گریڈ کے بعد جب وہ اپنے گریڈ اسکول میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اسکالرشپ یا ایسی اپرچونیٹی ملے جو فلی فنڈیڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایکسپینسز کی یا فائنینشیل اسٹریس یا برڈن اس طرح آپ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کی ٹیوشن فی بھی جو ہے وہ اسپانسر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو لیونگ الاؤنس بھی ملتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اور وہ کروں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گریجویٹ اسکول کی جو اپلیکیشن ہے ماسٹرز اور PhD کی، ان کی اپلیکیشن اسٹارٹ ہوتی ہیں اینولی ایوری ایئر ان فیبرری اور مارچ. ٹھیک ہے. اور جو انڈر گریڈ ہے اس کی اسٹارٹ ہوتی ہیں سپٹمبر میں یا اکتوبر میں. تو یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو انڈر گریڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے FSC کے بعد اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپلیکیشن ٹائم ہے سپٹمبر اکتوبر. اور جو لوگ گریجویٹ کے لیے کر رہے ہیں گریجویٹ اسکالرشپ کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ فیبرری میں یا مارچ میں جو ہے وہ ذرا اٹینٹیو رہیں. اس ٹائم جو ہے نا ان کی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے بریفلی ڈسکس کیا اس کو. اچھا ہمیں اسد بھائی نے جوائن کر لیے. پہلے تو میں اپنے فورم کی طرف سے اسکالر ٹاک کی طرف سے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت ممنون ہوں آپ دونوں اسکالرس کا کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. انفیکٹ ہم سب کے لیے جتنے بھی ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے مس نفیسہ نے کافی انفارمیشن دی، اسد بھائی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے KGSP کے حوالے سے؟ ابھی ہم اس کو جنرل ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسی یا یونیورسٹی ٹریک. ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہوتا ہے CSC اور KGSP میں، اور بیسیکلی یہ KGSP ہے کیا؟ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. السلام علیکم. بیسیکلی جو کورین گورنمنٹ اسکالرشپ ہے جسے KGSP پہلے کہا جاتا تھا، اب اسے GKS کہتے ہیں. میرے خیال سے یہ
کوریا میں جو دوسری اسکالرشپ میں جیسے پروفیسر اسکالرشپ پہ کچھ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر سے کمپیریزن کیا جائے تو یہ بہت بہتر اسکالرشپ کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پاسٹ ایکسپیرینس سے جو میرے فیلوز ہیں جو وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم ایس کر رہے ہیں ان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ پروفیسر کی طرف سے فنڈنگ رک جاتی ہے یا کوئی اور ایشوز انہیں فیس کرنے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم پہ انہیں پے نہیں ملتی، ان کے ہاؤس کے رینٹ ہوتے ہیں، اپنا اکوموڈیشن کا خرچہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن اگر ان سب پوائنٹس کو کنسیڈر کیا جائے تو کورین گورنمنٹ اسکالرشپ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس ٹائم اسکالرشپ کی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ کو ایٹ دی اسٹارٹ آف منتھ آپ کو لیونگ الاؤنس بھی مل جاتا ہے، آپ کو اپنا اسٹیپینڈ وہ بھی مل جاتا ہے، آپ کی فیس ویو آؤٹ ہو جاتی ہے. جب ایک کمپیریزن کیا جائے پروفیسر اسکالرشپ پہ، اس پہ کچھ ایسی بھی اسکالرشپس ہیں جس میں آپ کو 65% تو اسکالرشپ ملتی ہے، ریمیننگ 35% آپ کو خود پے کرنی پڑتی ہے یا آپ کو پروفیسر پے کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہمیں اسٹیپنڈ مل رہا ہے یہ ہم خرچ کریں یا اپنا جو آگے فیس آ رہی ہے اس کے لیے بچا کے رکھیں. تو اس ٹھیک ہے کمپیریزن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کورین گورنمنٹ اسکالرشپ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو کوریا سے ایم ایس یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے اسد بھائی، آپ نے اس پہ بریفلی گائڈ کر دیا ہمیں. سو مس نفیسہ، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اگر ہم ان کے ٹریکس کی بات کریں لائک KGSP، اس میں 2 سب ٹریکس اویلیبل ہیں. لائک آپ یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تھرو پروفیسر فنڈنگ، اور اس کے علاوہ جس بیس پہ لائک آپ نے اپلائی کیا ایمبیسی ٹریک پہ، تو تھوڑا سا ہمیں گائڈ کریں کہ ایمبیسی اور یونیورسٹی میں ڈفرینس کیا ہے، اور دین آپ ہمیں بتائیے گا ان ڈیٹیل کہ ایمبیسی ٹریک پہ آپ نے اپلائی کیا اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور اس پہ کیا ایسے ڈاکومنٹس ہیں، لائک کیا ایسے SOPs ہمیں فالو کرنا پڑتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کے 2 ٹریکس ہیں، ایک ایمبیسی ٹریک ہے اور ایک یونیورسٹی ٹریک ہے. دونوں کی جو اپلیکیشن ہے وہ سملر ٹائم پہ اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا جو پروسیس ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. ایمبیسی ٹریک کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کی کچھ جو ہے نا ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن جو یونیورسٹی ٹریک ہے اس کے اپنے وہ ہیں. تو میں ان دونوں کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. فرسٹ جو ہے، دونوں کی جو کوٹا ہے نا اسٹوڈنٹس کا، ہر ملک سے کتنے اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ ریزرو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ان 2015 when I came to South Korea، اس ٹائم ایسا تھا کہ ایمبیسی میں 7 سیٹس ریزرو تھیں فار پاکستانی اسٹوڈنٹس، اینڈ فار یونیورسٹی ٹریک انہوں نے آئی تھنک 10 سیٹس جو ہیں وہ ریزرو کی ہوئی تھیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت پہ دونوں ٹریکس پہ اپلائی نہیں کر سکتے، ادروائز جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک ٹائم پہ یو ہیو ٹو چوز، یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن ویدر یو وانٹ گو فار ایمبیسی ٹریک اور یونیورسٹی ٹریک. ٹھیک ہے. اچھا، میرے کیس میں جب وین آئی واز گوئنگ ٹو اپلائی، تو میں جو ہے اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز زیادہ سوٹیبل ہے یا ان کی کس ٹریک میں ان کی جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس ٹائم جو مجھے میرے سینئرز نے گائیڈ کیا تھا، اور آئی تھنک بالکل انہوں نے مجھے صحیح گائیڈ کیا تھا، وہی چیز میں ابھی باقی لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے. اچھا، ایمبیسی کا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایمبیسی میں جو ہے نا سلیکشن کی 3 پروسیس ہیں، 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے جو اپلیکیشن کا سیٹ ہے، کیونکہ وہ جب یہ اپلیکیشن اسٹارٹ ہوتے ہیں یا نوٹسز جو ہے نا یہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. ٹھیک ہے، بیسک ڈاکومنٹس چاہیے جس طرح آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس ہیں. اگر آپ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آبویسلی ٹرانسکرپٹس اور ڈگریز ہونی چاہیے. اس کے پاس ایڈیشنل اگر آپ کے پاس لینگویج، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی اپلیکیشن پروفائل کو مزید اسٹرانگ کرتی ہیں. آپ کے پاس انٹرنشپ ہے یا ورک ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کو سیٹ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایمبیسی ٹریک کے لیے اگر آپ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں پروسیڈ، تو آپ اپنے ڈاکومنٹس جو اسلام آباد میں کوئی ایمبیسی ہے وہاں پہ بائی پوسٹ آپ سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خود وہاں پہ نہیں جانا، آپ کی وہ جو ہینڈ you must send them via post. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے وہاں پہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ جتنی بھی اپلیکیشنز، آئی تھنک اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 2 ہفتے ہوتا ہے. 2 ہفتے جیسے یہ پیریڈ اسٹارٹ ہوتا ہے اپلیکیشن کا، ودن 2 weeks you have to prepare all of your documents and اس کے بعد یہ کہ ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ڈاکومنٹس کی بیس پہ کچھ اپلیکیشنز کو سلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سارے کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں جس میں مینلی یہ ہوتا ہے کہ کون اسٹوڈنٹس کا ان کا جو اکیڈمک پروفائل ہے وہ دکھ ہے. فار ایگزامپل ان کا GPA اچھا ہے، اس طرح کی چیزوں سے پہلے وہ ڈاکومنٹس کی بیس پہ سلیکشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے پاس 300 اپلیکیشنز نہیں ہیں، تو اس میں سے وہ میرے ٹائم پہ انہوں نے 30 لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کی تھی آفٹر ڈاکومنٹ
सिलेक्शन, ठीक है। तो वो 30 लोगों को उन्होंने फ़ोन कर दिया कि आप आ जाएँ, आपका इंटरव्यू है। फिर हम लोग एम्बेसी गए, वहाँ पे हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू जो है वो ग्रुप्स की सूरत में, ऐसे पर्सनल 1 टू 1 इंटरव्यू नहीं होता, वो एक वक़्त में तकरीबन 4 से 5 लोगों का इकट्ठा इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पे जाएँ, आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद आपको जो है दोबारा से हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के बाद वो कॉल करके बता देते हैं कि उस साल में, जिस साल में मैं आई थी, तो उसमें उस टाइम हमारे पास 7 सीट्स थी एम्बेसी के थ्रू। तो उन्होंने फिर उन जो 7 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनको कॉल करके बता दिया कि आपकी जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है, अब आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, एम्बेसी की इसमें ये है कि आप जो है उनको 3 या 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनकी 3-4 कॉपीज़ बना के तो आपने उनको इकट्ठा भेज देना है, ठीक है। एम्बेसी की ट्रैक का फ़ायदा ये है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी 3 यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जांपल मुझे एक दफ़ा एम्बेसी में सिलेक्ट कर लिया है, तो मैंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ होगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में 1, 2, 3 कि मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहती हूँ। और अगर मेरी एम्बेसी के थ्रू सिलेक्शन हो गई है, तो एम्बेसी मेरे डॉक्यूमेंट्स खुद कोरिया में सेंड कर देगी उन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज़ में जिनका मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जब यूनिवर्सिटीज़ को वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुद उसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, वो अपने प्रोफेसर के साथ जो है वो उनको कॉन्टैक्ट करेंगे या जो भी, क्योंकि आप उसमें पूरा मेंशन करते हैं ये यूनिवर्सिटी, ये डिपार्टमेंट, ये वाली लैब, चाहे तो प्रोफेसर का नाम भी मेंशन कर दें, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी को वो एप्लीकेशन मिलती है तो दे नो कि आप जो है ना किस फील्ड में या किस डिपार्टमेंट में। एनीवेज फिर यूनिवर्सिटी अपना सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है। एम्बेसी का सिलेक्शन तो होगी, लेकिन एम्बेसी की सिलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल गया है। ऑल्दो आपको 90 to 99% चांस होते हैं कि आप जो है ना उसको सक्सेसफुली वो कर लेंगे, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि एम्बेसी ने आपको सिलेक्ट कर लिया तो आपको स्कॉलरशिप मिल गया। यू मस्ट हैव टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एम्बेसी ने आगे से आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे केस में 3 यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा 2 में एडमिशन हो गया था और 1 में नहीं हुआ था, तो फिर दोनों में से मैंने चूज़ किया था कि तो ये जो है इस तरह, इस वजह से एम्बेसी ट्रैक के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एम्बेसी की तरफ से सिलेक्शन, दूसरा स्टेप है यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन, और तीसरा स्टेप ये होता है कि जब आपने आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल मेरे केस में 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एडमिशन मिल चुका था, तो जो स्पॉन्सर कर रही है ना ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप को, उसे कहते हैं NIIT, तो इस सारी चीज़ को फंड कर रही है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दे दिया है तो वो ऑटोमेटिकली मेरी डॉक्यूमेंट्स NIIT को भेज देगी और उनको बता देगी कि हमने स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया। तो फिर मुझे NIIT को बताना है ईमेल करके कि मैंने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, ठीक है। जब मैं वो बता दूंगी तो फिर जो थर्ड और फाइनल सिलेक्शन है वो NIIT बनाएगा, NIIT की तरफ से वो फाइनल सिलेक्शन होगी। तो एम्बेसी ट्रैक का ये फायदा है कि यू हैव चांस टू अप्लाई इन 3 यूनिवर्सिटीज, तो आपके जो है ना वो उसके लेकिन एम्बेसी में मुश्किल ये है कि आपको बहुत सारे लोगों से कम्पीट करके तो जो है ना वो ये भी थोड़ा सा ये भी बता देना कि लाइक आज आपने कहा कि डिफिकल्टीज हैं एम्बेसी ट्रैक में, थोड़ा सा इतना थोड़ा सा बता दें कि बेसिकली इसमें क्या डिफिकल्टीज ऐसी हो सकती हैं। अच्छा, डिफिकल्टी मतलब सच वो कोई वो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको मुश्किल हो सकती है अपनी सिलेक्शन करवाने में, क्योंकि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ को 300, 350, 400 एप्लीकेशन मिलती हैं। सबसे पहले तो आपने उन इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना है कि वो आपको सिलेक्ट करें कि वो। जब मैं गई थी तो तकरीबन उन्होंने 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर 30 में से वो उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को सिलेक्ट किया। तो वो जो है ना आपको काफ़ी जो है ना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, उसमें आपने दूसरे लोगों के साथ कम्पीट करना है। यू हैव टू बी गुड इन योर एकेडमिक्स, यू हैव टू बी गुड वोकली, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा मजबूर हो जाए कि भाई हमने इसको देना है स्कॉलरशिप और मेक योर मार्क। मतलब एग्जैक्टली हमें उन्हें मजबूर करना होगा अपनी स्किल्स को लेके। बिल्कुल ऐसा ही है। और यूनिवर्सिटी ठीक है, मिस्टर असद जो है वो डिटेल्स में बताएंगे, बस मैं फ़र्क बता देती हूँ। फ़र्क ये है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक 2 का सिलेक्शन होती है, सिर्फ मतलब एम्बेसी में तो 3 है ना, सबसे पहले एम्बेसी ने सिलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी ने और फिर NIIT ने। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये है कि एम्बेसी की तरफ से कोई ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपके पास 2 ही स्टेप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन एंड देन NIIT की तरफ से सिलेक्शन।
تو آئی تھنک ڈیٹیلز میں جو ہے وہ مسٹر اسد بتا دیں گے. بس میں نے فرق بتا دیا کہ یونیورسٹی میں پھر آپ ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس یہ جی چانسز ہیں آپ مختلف. مصطفی صاحب آپ نے ڈیٹیل لائک اس پہ روشنی ڈالی, لائک کافی اسپیکٹس سے جو ہمیں کلیئر ہوئے, انفیکٹ مجھے کلیئر ہوئے. تو باقی اسد بھائی آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, ڈفرینس کیا ہوتا ہے ان دونوں ٹریکس میں, اور کیونکہ آپ بذات خود یونیورسٹی ٹریک پہ پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں, سو آپ کی لائک کیا پریپریشن تھی, اور میں اس بات میں بات کی طرف آؤں گا کہ لائک ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیسے ہم ٹیچر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے جسٹ ہمیں یہ بتا دیں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے اور یونیورسٹی ٹریک کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی ٹریک. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بیسیکلی میم نفیسہ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی 2 ٹرینکس ہمارے میں, دونوں میں جو اس سال میجر ڈفرینس تھا, یونیورسٹی ٹریک میں ہمارے پاس جو نمبر آف سیٹس تھی وہ 9 تھی, جبکہ ایمبیسی ٹریک میں ٹوٹل 5 سیٹس تھیں ہمارے پاس. اور یونیورسٹی ٹریک میرے مطابق یونیورسٹی ٹریک بہت ایک آسان طریقہ ہے یونیورسٹی اسکالرشپ حاصل کرنے کا. جیسے کہ میں نے پچھلے سال نومبر دسمبر میں میں نے اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا تھا, اور میں نے پروفیسر جو ایک پروفیسر ایس کی یونیورسٹی کا تھا اور دوسرا پروفیسر کوریا یونیورسٹی کا تھا. ان 2 پروفیسر کو میں نے سلیکٹ کیا اور دونوں کو میل کی میں نے. جو یونیورسٹی ٹریک میں سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے, آپ نے اپنے فیلڈ کا پروفیسر چوز کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو پروفیسر مل جائے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے. میں نے جب نومبر میں میل کی تھی, اور دسمبر مڈ میں یا دسمبر اسٹارٹ میں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس کا رپلائی آیا تھا, اور اس نے بھی انٹرویو کے لیے کال کیا. انٹرویو میں اس نے میری ماسٹرز کی ٹرانسکرپٹ مانگی تھی میرے سے, اور میری سی وی مانگی تھی, اور میرے جو پیپر جو پبلش ہو چکے تھے ان کی لنکس مانگے تھے, پیپر کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پیپر کو ریڈ کرنے کے بعد انہی پیپرز کی بیس پہ اس نے میرا انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا, اور مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کریں, اور اس کے علاوہ جو اس یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپ تھی اس کے لیے بھی اپلائی کریں. اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھی آئلٹس کی 6.5, جس میں آپ کو 65% ٹیوشن فیس ویو تھی, 35% آپ نے پے کرنی تھی. تو کالج کے پروفیسر کہ میں 35% پے کروں گا, اس شرط پہ کہ اگر آپ کورین گورنمنٹ اسکالرشپ پہ سلیکٹ نہیں ہوتے. تو اس کے بعد پروفیسر سے میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم نے اپلائی کس پہ کرنا ہے. ہمارے پاس 2 ٹریک ہیں اپلائی کرنے کے, ایک ایمبیسی ٹریک ہے اور یونیورسٹی ٹریک ہے. تو پروفیسر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ یونیورسٹی ٹریک کو پریفر کریں, کیونکہ میں نے آپ کو ریکمنڈیشن دے دی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی یونیورسٹی میں سلیکٹ ہونے کے لیے. تو ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مڈ آف فیبری میں جب اپلیکیشن کی اسٹارٹ ہوئی تھی, تو میں نے ساری چیزیں NIED کو میل نہیں کی تھی, میں نے ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ میں نے یونیورسٹی کو بائی پوسٹ سینڈ کر دی تھی. پہلے پروسیس کو انہوں نے ڈاکومنٹیشن ویریفیکیشن کی, اور پروفیسر نے دوبارہ انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا. دوبارہ انٹرویو کنڈکٹ ہونے کے بعد انہوں نے سارے ڈاکومنٹ NIED کو فارورڈ کر دیے تھے. یہیں سے دوبارہ ایمبیسی ٹریک والے اور یونیورسٹی ٹریک دونوں کے آپس میں مطلب ایکول آ جاتے ہیں. اس ٹائم پہ ایمبیسی ٹریک والا کو وہی اسٹیپ چل رہا ہوتا ہے, اور یونیورسٹی ٹریک کا بھی وہی اسٹیپ چل رہا ہوتا ہے. NIED دونوں کو ریکمینڈ کرتی ہے. دونوں کو ریکمنڈیشن کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے, جو سمپل میڈیکل آپ کو فارم دیتے ہیں. میڈیکل فارم فل کرنے کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں آپ کو فائنل کینڈیڈیٹ جو بھی ہے ان کی لسٹ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر ٹوٹل سنیریو کو رکھا جائے تو میرا ایک انٹرویو ٹوٹل کنڈکٹ ہوا ہے, جو بھی پروفیسر نے کنڈکٹ کیا ہے. لیکن جیسے میم بتا رہی ہے کہ یونیورسٹی ٹریک میں ایمبیسی ٹریک میں دیکھا جائے تو 3 سے 4 انٹرویو کنڈکٹ ہوئے ہیں, تو ایک بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے. میں اچھا میں ایک چھوٹی سی چیز جی سوری پلیز میں بعد ایڈ میں کریں. بھول جاؤں گی, جی پلیز چھوٹی سی ایڈ چیز کریں. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایمبیسی ٹریک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پروفیسر کو پرائر کانٹیکٹ میں اس سے رہیں. ٹھیک ہے, میرے کیس میں نے آئی تھنک ایک پروفیسر سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا, کیونکہ میں 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہی تھی. تو ایک کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا تھا, باقی 2 کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا تھا. تو ایمبیسی ٹریک میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ جو ہے آلریڈی کانٹیکٹ کریں, کیونکہ ویسے بھی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ یونیورسٹی کو مل جانی ہے. لیکن یونیورسٹی ٹریک میں یہ آئی تھنک مسٹ ہے کہ آپ پروفیسر کو کریں گے. بالکل, یہ بیسیکلی یونیورسٹی یہ ٹریک میں ڈفرینس ہے, مست ہے. یہ ڈفرینس ہے بیسیکلی. ہاں, یہ آپ کے پاس ڈفرینس ہے. آپشن ہے. اگر آپ ایمبیسی ٹریک میں اگر آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں تو آبویسلی اچھی بات ہے, لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے. مطلب if you have time, if you want to do it, it's obviously good, but
it's not mandatory, so you don't need to لائک worry اگر ہم about. ڈسکشن اگر ہم دیکھیں نا سی ایس سی کو یا جاپان کا جو میکس ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. لائک اگر آپ اپلائی کر رہے ہو میکس میں تو وہاں پہ بھی 2 ٹریکس اویلیبل ہیں, یونیورسٹی ٹریک ہے اور یونیورسٹی ٹریک ہے. وہاں پہ آپ کو جتنا مجھے اس میں نالج ہے کہ آپ دونوں ٹریک پہ اپلائی کر سکتے ہو سملٹینیسلی. بٹ اگر آپ کے پاس کانسٹنٹ پروفیسر کا ہوتا ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم ایمبیسی سے سلیکٹ ہونے کے بعد وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی کون سی چوز کرنی ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ کے جی ایس میں یہ ڈفرینس ہمیں مل گیا ہے کہ یہ ڈفرینس ہوتا ہے ایمبیسی اور یونیورسٹی ٹریک میں. بالکل یہی بات ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو جی پلیز. یونیورسٹی ٹریک میں ایک یہ آپ کو میرے خیال سے بینیفٹ ہے کہ اگر آپ کو پروفیسر ریکمینڈ کرتا ہے کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے, اگر خدا نخواستہ آپ کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ پروفیسر کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی فنڈنگ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. تو کافی کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ پروفیسر انہیں فنڈنگ کرتا ہے پی ایچ ڈی میں. بٹ ہمارے پاس اسد بھائی ایک مائنڈ سیٹ ہے, لائک میں اپنی بات کروں, مے بی جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں ان کو بھی یہ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹریک میں جسٹ آپ اپلائی کرتے ہو یونیورسٹی کے سائٹ پہ جا کے ایٹسیٹرا. جو آپ بتا رہے ہیں پروفیسر کو, فار ایگزامپل فار اے وائل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ای میل کی ہے پروفیسر کو اور میں کہتا ہوں کہ سر یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, یہ میرے لائک پبلیکیشنز ہیں, جو کچھ بھی ہے, سو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فنڈنگ پہ وہاں پہ آؤں. سو ان کیس میں, اس کیس میں ڈفرینس کیا ہوگا ان دونوں میں, یونیورسٹی میں اور پروفیسر کی فنڈنگ میں؟ اگر آپ پروفیسر کو میل کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اس کی اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, جو اس کا ہوم پیج ہے, وہاں کئی پروفیسر نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ریکوائرڈ ہے. ہاں جی, نیوز کے آپشن میں جا کے بالکل نیوز کے آپشن انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل اس کے پاس فنڈنگ نہیں ہے تو وہ آپ کو اپنی اسکالرشپ پہ تو کبھی بھی پی ایچ ڈی نہیں کروائے گا. جی لیکن بالکل. کورین گورنمنٹ اسکالرشپ پہ آپ کو پروفیسر کی فنڈنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. آپ کو این آئی ڈی جو ادارہ ہے وہ آپ کو ساری فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ لیونگ الاؤنسز وہ پرووائڈ کرتا ہے, آپ کو منتھلی اسٹیپینڈ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, آپ کو ایئر فیئر وہ پرووائڈ کرتا ہے. پروفیسر میں نے دیکھ کچھ کیسز ہیں, جیسے میرے کیس میں پروفیسر مجھے ایکسٹرا فنڈنگ دے رہا ہے, اور میرے کوئی اور فیلو بھی ہیں انہیں بھی ایکسٹرا فنڈنگ پروفیسر دے رہا ہے. لیکن وہ آپ کی لک ہے اور آپ کے کہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے پروجیکٹ میں کتنا پرفارم کر رہے ہیں. بیسیکلی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان ادر ورڈس کہ آپ لکی بھی ہیں, آپ جو بھی آپ بات کریں گے آپ فنڈنگ لے رہے ہیں نا ایکسٹرا, تو اسد بھائی اس کو ہم یہ ریفریز کر سکتے ہیں ان دیٹ سینس. بالکل ایسی بات ہے. میں اچھا دونوں فنڈنگ کر رہا ہوں. میرے جی کیس میں بولیں. ایسا ہوا تھا کہ ہاں جی, جب میں نے اپنا لینگویج ایئر کمپلیٹ کیا اور میں اپنے گریجویٹ اسکول میں گئی تو میں نے بھی اپنے پروفیسر سے پوچھا, کیونکہ اس ٹائم میرے ساتھ بھی جو کچھ اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی نا پروفیسر ایکسٹرا جو ہے وہ فنڈنگ دے رہا تھا ریگارڈ لیس آف کے جی ایس پی الاؤنس. لیکن میرے پروفیسر نے مجھے بولا تھا کہ تمہیں آلریڈی جو الاؤنس مل رہا ہے وہ ایم ایس, کیونکہ میں ایم ایس کر رہی تھی, تو ایم ایس اسٹوڈنٹس کی جو سیلری ہے تو وہ آلریڈی اس سے زیادہ ہے, تو اگر میں اس میں ایڈ کروں گا تو باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کائنڈ آف یہ جو ہے نا انفیئر ہے, تو اس لیے وہ میرے میں جو ہے نا ایڈ نہیں کرے گا. اچھا, میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے اپلیکیشن چوز کرنا چاہیے یا ایمبیسی ٹریک, تو اس کے لیے جو سمپل فارمولا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو ہے نا 100% یہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا, مطلب یہ بڑی سبجیکٹیو چیز ہے, لیکن جو ایک وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جی پی اچھا ہے, آپ کو اپنے اوپر ذرا کانفیڈینس ہے کہ آپ اس طرح 4-5 لوگوں کی اس میں ٹیم میں بیٹھ کے اور اگلے بندے کو امپریس کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنا وہ ہے, تو آپ کو ایمبیسی ٹریک, اگر آپ کے اسپیشلی بیس جو مین جو ہے وہ ہے اکیڈیمکس, ٹھیک ہے, اگر آپ کی وہ اچھی ہیں تو آپ کو ایمبیسی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا جی پی اے تھوڑا سا لو ہے اور وہ ہے, تو میں نے ایسا دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ یونیورسٹی ٹریک میں پھر بھی جو ہے آپ کا ذرا ہو جاتا ہے, لیکن ایمبیسی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ کا جی پی اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ سارا کچھ, تو پھر آپ کو ایمبیسی میں اپلائی کر کے اپنا جو چانس ہے اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا جی پی اے کم ہے اور آپ ایمبیسی میں اپلائی کریں گے تو 0% چانس ہے آپ کے سکسیزفل رہنے کی, اب ایسی بھی بات نہیں ہے, لیکن ویسے جو اوور آل ایک وہ جو امیج ہے وہ یہ ہے, اگر آپ کا جی پی اے اچھا ہے. بیسیکلی ہاں جی, مطلب آپ اگر سی جی پی کو لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں, پبلیکیشنز بھی آپ کے پاس ہیں, انہیں لائک پلس پوائنٹ کے حوالے سے. اور سیکنڈلی جو میں سننا چاہ رہا تھا وہ آئٹس یا جی آر ای کی ریکوائرمنٹس ہیں ایمبیسی ٹریک کے لیے, تھوڑا سا یہ بھی آپ بتا دیجیے گا پلیز اس پہ. بالکل. اچھا, جی آر ای جو ہے وہ
मे भी किसी यूनिवर्सिटी में वो चाहिए हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि कोरिया में किसी यूनिवर्सिटी के लिए GRE चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये और GRE लाइक जो भी एग्जाम्स होते हैं हाँ जी, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज एग्जाम्स। जी, जी, बिल्कुल। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट हैं जिसमें आइल्स है, टोफल वगैरह है, तो वो आइल्स ऐसी चीज़ है, ये ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, होंगे तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट में और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट में ये नहीं है कि आपके पास मस्ट आइल्स और टोफल हों, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं आपको वो भी क्रॉस चेक करना होगा कि कहीं उसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर आपके पास है तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर उसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए अपने एडमिशन के लिए जिसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक बात, लेकिन जिस टाइम मैं अप्लाई कर रही थी उस टाइम तो ये भी सीन था कि कुछ स्टूडेंट्स के पास, जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, तो उनका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट था जहाँ से उन्होंने अंडर ग्रेड किया या मास्टर्स किया, तो वो वहाँ से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते थे, जिसमें ये कंटेंट होता था कि ये स्टूडेंट ने जितनी भी क्लासेस दी हैं या जो भी इसका जो 4 ईयर का अंडर ग्रेड था या 2 साल का मास्टर्स था, तो ये सारा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट हुआ है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था, ठीक है। ये लेकिन 5 साल पहले की बात है। अभी जो मैंने रिसेंटली मुझे सुनने में आया है वो ये है कि अब कोरियन एम्बेसी ने भी अपनी एक जो है ना वो क्या कहना चाहिए, कंडीशन रख ली है कि स्टूडेंट्स के पास, बिल्कुल, स्टूडेंट्स के पास जो है मोबाइल और इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन इस चीज़ को दोबारा कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता और उनका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये इस तरह की नो चीज़ें प्रॉब्लम जो मिस, है हम वो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, हम सेशन एक और रख लेंगे इसी पे, नो प्रॉब्लम। लाइक कंफर्मेशन के बाद इसको सेशन हम एक और भी रख लेंगे इंशाल्लाह। जी असद भाई, अगर हम थोड़ा सा इसी ट्रैक पे ही आए, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा जिसपे बजाते खुद मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, और इसके अलावा लाइक जब भी मैं पोस्ट करता हूँ स्कॉलरशिप के हवाले से या काफ़ी हमारे सीनियर्स वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे एक क्यूरी लाइक बहुत कॉमन होती है कि हम प्रोफेसर को ईमेल कैसे करें, प्रोफेसर को जो ईमेल कर रहे हैं वो उसमें कंटेंट कैसा हो, क्या उसमें हम ये बताएं कि हमने एमएसबी किया है, हमने बीएसबी किया है, हमारा एफआईपी ये था, और सबसे मेन चीज़ हमारा सीवी कैसे हो, क्या कोई प्रोफेसर को सीवी कोई और पसंद होती है फॉर्मेट के लिहाज से, लाइक जैसे आपको आइडिया होगा यूरोपॉस फॉर्मेट है एटसेट्रा। और सबसे मेन चीज़ क्या कि हमने अटैचमेंट में क्या लगाना है, सीवी होगी, कवर लेटर होगा, कुछ लोगों ने अपना अटैच कर दिया थीसिस, एसओपी, ट्रांसक्रिप्ट, हर चीज़ लगा देते हैं। थोड़ा सा इस बारे में डिटेल में गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली भी पूछा गया और मैंने इसमें ऐड भी किया था डॉक्यूमेंट में। जी पहले मैं इस चीज़ को रखवाने से पहले एक जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ। अगर आप देखें, अगर किसी बंदे की सिलेक्शन होती है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, तो उसमें किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस साल जब हम अप्लाई किया था और इस साल जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, एम्बेसी ने भी हमें बताया कि जो लोग कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं उनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं कोरिया, उनमें एम्बेसी ने आइल्स की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। इस साल जो पिछले साल से जितने स्टूडेंट गए उनके लिए आइल्स कंपल्सरी था। और अगर आप यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का और फ़ायदा बताना चाहता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उस वक्त मेरे पास आइल्स नहीं था, और मैंने जो कंसर्न पर्सन था उसको मेल की थी कि मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी वेबसाइट पे मेंशन है कि आइल्स 6.5 होना चाहिए। तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आप कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पैनल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर लैंग्वेज कोर्स यहाँ पे आके करना है। तो ये इतना इशू नहीं है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। लेकिन प्रोफेसर स्कॉलरशिप में जैसे इन्होंने बताया कि अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तब भी आइल्स आपको देना पड़ेगा, वो तो है ही है। लेकिन इस साल से एम्बेसी ने भी रिक्वायरमेंट रख दी है कि आपको आइल्स नहीं है तो आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। इस बात के बाद ठीक आपका है। जो सेकंड पॉइंट था, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था रिगार्डिंग टू प्रोफेसर को मेल कैसे करनी है और प्रोफेसर को कांटेक्ट कैसे करना है, इसके लिए बड़ा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने एमएस में अपने लास्ट सेमेस्टर में एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया था चाइना, शेंजन यूनिवर्सिटी में। तो आने से पहले मेरे जो वहाँ पे प्रोफेसर थी उन्होंने मुझे पीएचडी ऑफर की कि आप मेरे पीएचडी करना चाहती है, तो मैंने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं आपको पीएचडी नहीं करना चाहता, क्योंकि
پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ کسی لو رینک یونیورسٹی یا اس کی رینکنگ بہت ہی لو ہے. پاکستان کی یونیورسٹی کام سیٹ ہے, الحمد للہ اسلام آباد ہے, وہ بہت بہتر ہے اس یونیورسٹی سے. تبھی میں نے پریفر نہیں کیا کہ میں وہاں سے پی ایچ ڈی کروں. تو میں نے اسے صاف الفاظ میں بتایا کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ لو رینک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں جو بالکل ہی لو ہے, تو وہاں پہ تو یہاں پاکستان جاب میں نہیں ملے گی. جاب نہیں ملے گی, آپ کو بہت برے حالات ہو جانے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ میڈم بہت بہتر تھی, فن لینڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو میں آپ کو کسی اور یونیورسٹی میں ریکمینڈ کر دیتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بیسیکلی یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ آپ لوگ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمیں پی ایچ ڈی کے لیے میل کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. میجر مسٹیک جو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہے میل ایک پروفیسر کو کرنی ہے, جو بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے, لیکن پروفیسر کی لیب کا نام وہ چینج نہیں کرنا بول. ایک فارمیٹ انہوں نے رکھا ہوتا ہے, پری ڈیفائنڈ فارمیٹ ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ پروفیسر کی لیب کا نام یہاں پہ آنا ہے, یہاں پروفیسر ٹیمپلیٹ. کا نام ٹیمپلیٹ رکھا ہوا ہے, وہ ہر ایک کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنی زحمت بھی نہیں ہوتی کہ کم از کم پروفیسر کی لیب کا نام ہی چینج کر دیں یا پروفیسر کا ہی نام چینج کر دیں. برائے مہربانی یہ دو چیزیں جو ہیں, ان دو چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے نا پرہیز کرنی چاہیے. اس کے بعد میل کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بیسیکلی میں نے جو میل کی تھی وہ تین پیراگراف فالو کیے تھے. فرسٹ پیراگراف میں میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا کہ میرا نام اسد ہے اور میں کون سے ایم ایس کر رہا ہوں, اور اس ٹائم پہ میں فورتھ سیمسٹر میں ہوں, میں شنجن ایز اے ریسرچ ایکسچینج اسٹوڈنٹ پہ آیا ہوں. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ میری سی جی پی اتنا ہے, اگر آپ کا سی جی پی بہت اچھا ہے اور آپ کے پاس کوئی گولڈ میڈل یا سلور میڈل ہے اس کو کائنڈلی ہائی لائٹ کریں. میں نے بتایا میری سی جی پی اتنا اور میری اتنی پبلیکیشنز ہیں. پہلا پیراگراف یہاں پہ میں نے کلوز کر دیا. سیکنڈ پیراگراف میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو بتایا کہ میں نے آپ کی ریسرچ پروفائل دیکھی ہے, آپ ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں, اور میں نے آپ کا یہ والا پیپر پڑھا ہے جو کہ میرے ایم ایس کے ریسرچ سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے, یا اگر آپ کے ایم ایس سے میچ نہیں کرتا تو آپ اسے کہیں کہ میرے فیوچر ورک جس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اس سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے, اور ابھی تک اس فیلڈ پہ میں نے یہ کام کر چکا ہوں اور مزید یہ کام کرنا چاہتا ہوں. مطلب پروفیسر کو یہ چیز پتہ لگنی چاہیے کہ اس بندے نے میرے پیپرز دیکھے ہیں, اس بندے کو میرے کام کے بارے میں پتہ ہے, اور یہ مزید اس کام میں اس نے کچھ نہ کچھ ابھی تک ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس کے کام کو دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ مشین لرننگ کے ہیں یا آپٹیمائزیشن کے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے بایو میڈیکل انجینئرنگ میں جانا ہے, اور اس پروفیسر کو میل کریں کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے, آپ کا لنک ہی نہیں بنتا اس پہ. جی بالکل. کائنڈلی اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ آپ کا جس پروفیسر کے ساتھ لنک بنتا ہے اس کو میل کریں, لیکن میل کرنے سے پہلے اس کی پبلیکیشن پڑھ لیں, وہ اس کے پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. بغیر دیکھے کہ پروفیسر کی فیلڈ کیا ہے, پروفیسر کا کام کیا ہے, یہ چیز دیکھے بغیر میں نے یہ جو ٹیچر نے مجھے باقاعدہ بتایا پاس بٹھا کے کہ آپ یہ دیکھیں اتنی رینڈم میل آئی ہوئی ہے جس کا میرے کام لنک ہی نہیں بنتا, وہ سمپلی کیا کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں پروفیسر رپلائی نہیں کر رہا. پروفیسر کب رپلائی کرے گا؟ اب یہ ایک اور بہت گندا ٹرینڈ ہے ہمارے پاکستان میں کہ اگر کوئی بندہ پوسٹ کر دیتا ہے کہ فلانی لیب میں فلانے کنٹری میں یا فلانی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کو ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ ایک لسٹ نیچے شروع ہو جاتی ہے جو ریلیونٹ ہے یا جو ریلیونٹ نہیں ہے, سارے کے سارے اس پروفیسر کو میل کر رہے ہوتے ہیں. سوری ٹو کٹ یو اسد بھائی, میں آپ کو بتاؤں ایک چیز شیئر کروں. ایک گروپ میں نا ایک بندے نے پوسٹ کی کہ لائک میں یہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور اس لیب میں نا کچھ اور ویکنسیز ہیں پی ایچ ڈی کے لیے. وہ بندہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ میرے ان باکس میں کتنے میسیجز آئے ہیں, سر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, میری سفارش کر دیں, فلاں کر دیں. جب اس بندے نے دوبارہ پوسٹ کی, اس نے اوپر پتہ ہے کیا لکھا ٹیگ لائن میں, اس نے کہا خدا را اس جو بھی یہاں پہ میں پوسٹ کر رہا ہوں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ پلیز اسی ای میل پہ ان سے کانٹیکٹ کریں. مطلب لوگ جو باہر کے لوگ ہیں, جیسے آپ لوگ ہمارے سینئرز باہر ہیں ماشاء اللہ, وہ لوگ ہمارے لیے کام تو کرنا چاہتے ہیں, بس ایشو یہ ہے کہ لائک جو ہم پاکستان ہیں جو جانا چاہتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس لیب میں کام کر رہے ہیں تو پروفیسر کو سفارش کر کے یا کسی اور سینس میں ریلیونٹ مطلب ہمارا دوست ہے, جاننے والا ہے, یہ نہ دیکھتے ہوئے سفارشیں کر سکتا ہے کہ یہ اس کو رکھ لیں اپنی لیب میں. سو میں بالکل ایگری کرتا ہوں, آپ کنٹینیو کریں پلیز. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے بیسیکلی. یہ فیکٹ ہے, ایسی ہے. میں نے
بذات خود ایک اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کیا تھا اپنے پروفیسر کے پاس. پروفیسر نے اس کو میری ریکمینڈ اسے رکھا نہیں ہے اس وجہ سے کہ میں نے اسے ریکمینڈ کیا تھا. بیسیکلی اس نے اس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا, لیکن اس سے پہلے بھی جب میں نے پروفیسر کے پاس اس کو ریکمینڈ کیا تو یہ میرا کلیگ ہے اور میرے ساتھ اس نے ایم ایس کیا ہے اور پی ایچ ڈی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, ہمارا پروجیکٹ سیم ہے بیسیکلی. تو پروفیسر نے سب سے پہلے اس کی جو پبلیکیشن تھی اس کو پڑھا, اس کو پڑھنے کے بعد اس کی سی وی پڑھی, سی وی پڑھنے کے بعد اس نے مجھے کہا, پروفیسر نے میل پراپر کی کہ یہ آپ سے ریلیونٹ کیسے ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. وہ مجھے ایکسپلین کرنا پڑ گیا اسے کہ یہ میرے سے کیسے ریلیونٹ ہے. تو اس لیے اب یہ دیکھا جائے تو بیسیکلی صرف آپ کا اپنا امیج خراب نہیں ہو رہا ہوتا, اوور آل پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہوتا ہے. میں کئی پروفیسر کو جانتا ہوں یہاں پہ, میرے دوست کئی پہ یونیورسٹیز میں پروفیسر نے باقاعدہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ مطلب جب بتاتے ہیں نا کہ یا میرے پاس پی ایچ ڈی پوزیشن خالی ہے یا مجھے کوئی اسٹوڈنٹ چاہیے, تو پراپر مینشن کرتے ہیں, یا جو اگر آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے تو کائنڈلی ریلیونٹ بندہ مجھے ریکمینڈ کریں جو ہماری فیلڈ سے ریلیونٹ ہو, ہمارے کام کو جانتا ہو, تب بہتر ہے بجائے اس کے ہم کسی بایو میڈیکل انجینئرنگ کا یا کسی آرٹس کا اسٹوڈنٹ لا کے بتا دیں. وہ تو نقصان ہے ٹوٹلی اس کے لیے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لاسٹ پوائنٹ تھا اس میں سد بھائی, ای میل کے حوالے سے ہمیں اٹیچمنٹ میں کیا رکھنا چاہیے, لائک ہماری سی وی ہو, کور لیٹر ہو, ایٹسیٹرا. اٹیچمنٹ میں ہمیشہ وہ چیز رکھنی چاہیے جو آپ کی اپلیکیشن کو بوسٹ اپ کر سکے. فار ایگزامپل اگر آپ کی پبلیکیشن ہیں اور اچھے جرنل میں پبلیکیشن ہے تو آپ کائنڈلی وہ پروفیسر کو لازمی دکھائیں کہ میرے پاس پبلیکیشن ہے. آپ نے سی وی میں تو مینشن کیا ہوتا ہے, لیکن آپ اسے بتائیں کہ یار میرے پاس یہ 2 پبلیکیشن ہے اور 2 پبلیکیشن آپ اسے دے بھی رہے ہیں, تو یہ آپ کی ایج پوائنٹ ہے. سی وی میں جو چیزیں آپ کو بوسٹ اپ کر سکتی ہیں, فار ایگزامپل کسی کے پاس آئلٹس ہے تو آئلٹس کو پراپر مینشن کرے کہ میں نے آئلٹس کیا ہوا ہے, میرے پاس 6.5 بینڈ ہے, پراپر سی وی مینشن کرے. کسی کے سی جی پی میں نے پہلے بتایا کہ بہت اچھا ہے تو وہ اپنی سی وی میں اس کو مینشن کرے. جو پروجیکٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں پروجیکٹس کو مینشن کرے, جو آپ نے آن لائن کورسز کیے ہوئے ہیں ان کورسز کو مینشن کرے. سی وی لازمی اٹیچ کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مسٹیک ہوتی ہے سی وی کے اوپر, کچھ لوگ ڈسکرپشن لکھتے ہیں. فار ایگزامپل سی وی اسٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا 1 لائن 2 لائن ڈسکرپشن لکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے لوکنگ فار پی ایچ ڈی پوزیشن ان دس لیب, لوکنگ فار پی ایچ ڈی پوزیشن ان دس لیب. کائنڈلی اگر آپ نے اس لیب میں اپلائی کرنا ہے اور آپ نے اس اپنی سی وی کے اوپر ڈسکرپشن لکھنی ہے تو ای میل میں پروفیسر کا نام اور اس میں لیب کا نام چینج کرنے سے پہلے اپنی سی وی میں بھی چینج کرنا ہے. یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک. ساری چیزوں کو جو ہے نا کنکلوژن یہی ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن بناتا ہے اس کو پراپر ٹائم دے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا ایک اپرچونٹی آئی اور آپ ایک دن میں جو ہے نا بغیر اس کو ریسرچ کیے, بغیر اس کو پڑھے, اس کا بیک گراؤنڈ وہ انالیسس کیے, آپ کو ایسے کبھی بھی کوئی اسکالرشپ نہیں ملے گا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ اپنا تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کریں, چیزوں کو دیکھیں, اپنی پروفائل کو, اپنی سی وی کو, اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ کو اسی کے انداز, مطلب جو بھی وہ پرسپیکٹیو آپ کی جو ریسرچ ہے یا جو لیب ہے آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس کو وہ کریں. تو یہ مجھے لگتا ہے اوور آل جو ہے نا ہم لوگوں کو اس طرح کی گرومنگ چاہیے کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک اپرچونٹی آئی ہے بس اس کو بس بمبارڈ کر دو, ایک پروفیسر کو 1000 ای میل سینڈ کر دو. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایون جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی پھر مسئلہ ہوتا ہے, ان کو بھی پروفیسر جو ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے مس نفیسہ, تھوڑا سا اگر ہم ایک پوائنٹ پہ آئیں جس پہ لائک ہم بہت خوش ہوتے ہیں سن کے, اماؤنٹ, لائک اسکالرشپ اماؤنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں. فار ایگزامپل آپ ایمبیسی پہ ماشاء اللہ سلیکٹ ہوئی وہاں پہ, سو سب سے پہلا پوائنٹ ایگزیکٹلی وہی ہوگا کہ کتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنا ایکسپیرینس بھی ہمیں شیئر کریں ایمبیسی ٹریکنگ کے حوالے سے. ضرور. اچھا اس میں ایسی یہ چیز ہے کہ آپ ریگارڈ لیس آف ویدر یو آر فرام ایمبیسی ٹریک اور یونیورسٹی ٹریک, آپ کی جو اسکالرشپ اماؤنٹ ہے یا جو اسکالرشپ بینیفٹس ہیں اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے جی ایس پی اسکالرشپ ہیں, کے جی ایس پی اسکالر ہیں, اور وہ ڈپینڈ نہیں کرتا. جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں, سلیکشن ہو جاتی ہے, تو اس چیز سے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جو ہے نا ایمبیسی ٹریک سے سلیکٹ ہوئے یا یونیورسٹی ٹریک, یو آر اے کے جی ایس پی اسکالر اینڈ یو ول گیٹ آل دا بینیفٹس. ٹھیک ہے, وہ سب اس میں اسٹوڈنٹس ایک جیسے, سب کنٹریز کا اس میں ایک جیسا.
اور اس پہ سب سے پہلے تو میں اسکالرشپ کی اگر بینیفٹ بتاؤں تو آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایگزامپٹ ہوتی ہے، آپ کی وہ اسپانسر ہوئی ہوئی ہوتی ہے ساری. اس کے علاوہ جو آپ کی لینگویج انسٹیٹیوٹ کی فی ہے جو کہ وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، اگر آپ یہاں پہ پرائیویٹ کسی لینگویج انسٹیٹیوٹ میں جوائن کرتے ہیں تو اس میں بھی اچھی خاصی فیس ہے. اینی ویز وہ بھی جو ہے وہ اسکالرشپ کور کرتا ہے. اور ٹیوشن فی کے علاوہ جو آپ کو لیونگ الاؤنس ملتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ 100% آپ کی ٹیوشن فیس کور ہو رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو لیونگ الاؤنس ملتا ہے. جب میں آئی تھی تو اس ٹائم جو ہے کورین پیسوں میں 900,000 یعنی کہ 9 لاکھ وون، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو سیدھا سیدھا ڈالرز میں بات کریں تو $900 ہمیں ملتے تھے. لیکن ابھی میں ریسنٹلی چیک کری تھی کہ 2020 کی اپڈیٹ، آئی تھنک مسٹر اسد اس بات کو کنفرم کریں گے، جو میں نے دیکھا ہے وہ اب 1 ملین ہو گیا ہے. 1 ملین وون. جی بالکل 1 ملین وون جو ہے انہوں نے بڑھا دیا. کوریا میں ابھی پیچھے پرائس جو ہے وہ لیونگ ایکسپینسز کافی ذرا ہائی ہوئے ہیں ہر جگہ، کھانے پینے کی چیزوں کے لے کے ایکوموڈیشن ہے ہر چیز. تو آپ کو جو منتھلی جو سیلری ملتی ہے وہ ملتی ہے 1 ملین، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کوریا میں آتے ہیں سب سے پہلے ایئر فیئر ٹکٹ بھی ہے آپ کو، راؤنڈ جو ہے آنے کا جانے کا یہ بھی آپ کو کورین گورنمنٹ دیتی ہے. کچھ ایسے اسکالرشپ ہوتے ہیں آپ کو اسٹیپنڈ دے رہے ہیں لیکن آپ کو وہ ایئر فیئر نہیں دے رہے، لیکن اس میں آپ کو ایئر فیئر پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کوریا آتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 1 ملین تو الگ سے ملنے ہی ملنے ہیں نا. اس کے علاوہ وہ آپ کو 1 ملین سے مراد، میں ڈالرز میں بات کروں گی جو پاکستان میں ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سا نا آئیڈیا رہے، ٹھیک ہے. جی جی پلیز، میں بھی یہ کہنے لگا تھا. ہاں سوری، 1 ملین کا مطلب ہے آلموسٹ $1,000، ٹھیک ہے. تو آپ کو منتھلی ملیں گے $1,000. اور جو آپ کی ایئر فیئر کی جو ٹکٹ ہے وہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ یہ کور کریں گے، ٹھیک ہے. چاہے آپ نزدیک سے، مثال کے طور پہ آپ چائنا سے آ رہے ہیں تو وہ تو سستی ٹکٹ ہوگی، لیکن اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں تو وہ مہنگی ہے. تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نزدیک سے آ رہے ہیں دور سے آ رہے ہیں. آپ ایک تو آپ کی ایئر ٹکٹ کور ہو رہی ہے، آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ $1,000 ہیں. پھر جب آپ کوریا میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سیٹلمنٹ الاؤنس ملتا ہے، ٹھیک ہے. سیٹلمنٹ الاؤنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیٹل ہونے میں، یہاں پہ چیزیں وغیرہ خریدنے میں، تو وہ آپ کو ایک ہی دفعہ ملتے ہیں شروع میں آنے پہ، اور وہ بھی $200 ہیں الگ سے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 1 سال اپنا لینگویج پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں 1 سال کا، تو لینگویج پروگرام میں آپ کو تقریباً آپ کے پاس 4 دفعہ چانسز آتے ہیں کہ آپ ٹاپک ایگزام جو ہے اس کا ٹیسٹ دے سکیں. تو ٹاپک ایگزام میں اگر آپ لیول 5 لے لیں یا لیول 6 لے لیں تو یہ کیونکہ ایک بڑا ہائر لیول ہے، ایڈوانس لیول ہے، تو اگر آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ اچیو کر لیں گے وہ اور آپ اپنی گریجویٹ اسٹڈیز شروع کریں گے تو آپ کو ایکسٹرا $100 جو ہیں وہ بھی ہر مہینے ملیں گے. وہ اس بات کا جو ہے نا اس کا مطلب award ہے. اگر یہ آپ ہوا کہ اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں وہاں سے ہم، بالکل اچھے پی ایچ خاصے ڈی یا پیسے ایم مل ایس. سکتے ہیں. ہاں جی، اس ٹھیک کے ہے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی اور بھی ہیں. اس کے ٹھیک علاوہ ہے، یہ ہوتا بتائیں ہے، بتائیں پلیز. اس کے علاوہ ذرا اسٹوڈینٹس کو موٹیویشن ملے نا اپلائی کرنے کی. ایگزیکٹلی میں بھول گیا، یہ پہلے بات کرنی تھی، ہم نے اس کو تھوڑا ڈیلے نہیں کر کہنا دیا ہم. چاہیے تھا، بالکل. اچھا، اس میں اور یہ ہے کہ جب آپ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی تھیسس جب آپ لکھتے ہیں اور آپ کو اس کو پرنٹ بھی کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پرنٹنگ کے بھی جو ہے نا پیسے آپ کو الگ سے ملتے ہیں. اس کی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس کی کاپیز کو پرنٹ کروانے میں اتنے پیسے لگیں گے یا اتنے لگیں گے، وہ بھی آپ کو یہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی، ہاں وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پہ ماسٹرز میں اب 4 سیمسٹرز ہیں نا، تو ہر سیمسٹر جب شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ کو ایڈیشنل پیسے ملتے ہیں. لیکن وہ تھوڑے سے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ویری کرتی ہے کہ آپ سائنس سبجیکٹس میں ماسٹرز کر رہے ہیں یا آرٹس میں یا جو نان سائنس سبجیکٹس میں. فار ایگزامپل میں جو ہے لائف سائنسز میں کر رہی تھی، تو لائف سائنسز میں آپ کو جب بھی آپ کا سیمسٹر نیکسٹ شروع ہوتا ہے تو آپ کو $240 ملتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ آرٹس میں یا کسی اور سبجیکٹ میں ہیں تو آئی تھنک یہ $200 ہیں یا کچھ اس طرح. تھوڑے سے مجھے فگرز اوپر نیچے ہو گئے ہیں، بہرحال اپروکسیمیٹلی اتنے پیسے ملتے ہیں. تو ایسا ہے کہ آپ کو یہ جو مطلب $1,000 مل رہے ہیں وہ تو مل ہی مل رہے ہیں. تو اگر آپ نے لینگویج میں اچھا پرفارم کیا ہے تو آپ کو منتھلی 1100 ملیں گے، $1,100، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ہر سیمسٹر کے بعد بھی 240 یا 250 اس کے اراؤنڈ ملیں گے کیونکہ آپ نے ایک سیمسٹر کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے بعد آپ کو ڈیزرٹیشن کے تھیسس ڈیزرٹیشن کے ملیں گے، اور فائنلی آپ کو آخر میں ایک دفعہ پھر ملیں گی کمپلیٹ کرنے کے. تو اس کا مطلب کہ بہت سارے پیسے ہیں ہمارے پاس. ہاں
دیکھیے اسکالرشپ کمپلیٹ کرنے پہ آپ کو دوبارہ سے $100 ملیں گے، اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو دوبارہ آپ کو گھر جانے کے لیے ٹکٹ بھی دیں گے. تو اس کا اس طرح مطلب دیکھا وہ جائے تو کہتے ہیں نا انشاء جی اٹھو اب کوریا چلو، تو میرے خیال میں بہت بیسٹ ہوگا کہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لازمی اپلائی کریں انشاءاللہ. اور بہت سارے جیسے بتایا آپ نے، مس نفیسہ نے ڈیٹیل بتائی، تو سب کچھ انشاءاللہ جو اپلائی کریں گے انشاءاللہ ان کو ملے گا. اچھا اور جو لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ لیونگ الاؤنس جو ہے وہ انف ہے یا نہیں، کیونکہ کوریا جو ہے وہ مختلف ملکوں کی لسٹ میں کافی ایکسپینسو کنسیڈر کیا جاتا ہے پھر بھی. تو کچھ لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو پیسے ملیں گے اس میں ہماری اکوموڈیشن کے چارجز اور لیونگ ایکسپینس جو ہے وہ فلی کور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ پھر اگین بڑی سبجیکٹیو چیز ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسوں میں خوش رہتے ہیں. لیکن یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ویسے ایک نارمل اگر اس کو دیکھا جائے تو انف ہے کہ آپ اپنی اکوموڈیشن بھی اس میں سے کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، کھانا پینا بھی مینیج کر سکتے ہیں، ٹریولنگ بھی مینیج کر سکتے ہیں، ایوری تھنگ اگر آپ چاہیں تو سیو بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آئی تھنک وہ اکوموڈیشن ہے، کیونکہ اکوموڈیشن پہ سب سے زیادہ پیسے نکلتے ہیں. تو میرے کیس میں یہ تھا کہ مجھے اصل میں 2 یونیورسٹیز میں رہنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. ہر ایک کو ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو لینگویج انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کے گریجویٹ اسکول سے. آپ کا گریجویٹ اسکول آپ نے خود سلیکٹ کیا ہے، لیکن جو آپ کا لینگویج انسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ خود سلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ کورین جو NIID ہے جو اسپانسر کرتا ہے وہ آپ کو آٹومیٹیکلی سلیکٹ کرتا ہے، اور ایک دفعہ آپ کی سلیکشن ہو جائے یا آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ اسائن ہو جائے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو میں جب پہلے ایک انسٹیٹیوٹ میں گئی تھی، کیمیونگ یونیورسٹی ہے وہ دیگو میں. ٹھیک ہے. میں جب وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ ڈومیٹری کافی مہنگی تھی. آپ کہہ لیں کہ ایک مہینے کا تقریباً $350-400 اس طرح وہاں پہ خرچہ تھا. تو اس ٹائم ہمیں پیسے بھی $900 ملتے تھے. تو کائنڈ آف اس کا جو آدھا ہے وہ اکوموڈیشن میں نکل جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جب میں گریجویٹ اسکول میں گئی تو وہ جو یونیورسٹی ہے جسٹ ہے وہ گوانگجو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو وہاں پہ ڈومیٹری کافی چیپ ہے کیونکہ وہ جو یونیورسٹی ہے اور جو ریسرچ ہے وہ الگ سے کورین گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی ہے. تو وہاں پہ میری جو اکوموڈیشن فیس تھی وہ $60 تھی. سو کین یو امیجن کہ میں ایک یونیورسٹی میں $350 دے رہی ہوں اور ایک یونیورسٹی میں $60 پے کر رہی ہوں. تو یہ بھی جو ہے نا وہ انسان کی لک ہوتی ہے. لک ہی کہنا چاہیے کہ آپ کون سے ریجن میں جا رہے ہیں. اب آبویسلی آپ سول آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ کسی یونیورسٹی میں تو آپ کی اکوموڈیشن زیادہ وہ آپ کو پڑے گی. لیکن اگر آپ ایسے ریجنل ایریا میں ہیں جو سول جیسے جو ہے نا وہ اتنے کیا کہنا چاہیے کہ کراؤڈی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ تھوڑی سی ریزیڈینشیل پلیسز بھی چیپ ہے، تو پھر آپ کا ایزیلی جو ہے وہ گزارا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مس نفیسہ، آپ نے اس میں ڈیٹیل ہمیں گائیڈ کیا. اسد بھائی ایک تھوڑا سا کوشچن تھا، اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں یونیورسٹی ٹریک کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنا ریسرچ پرپوزل پریپیئر کر رہے ہیں، لائک اگر ہم CSC کی بات کریں، اگر ہم میکسٹ کی بات کریں، سو وہاں پہ ایک چیز ڈومیننٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ورکنگ پرپوزل ہے وہ ہونا چاہیے. آپ پروفیسر کو وہ بھیجیں گے، وہ اس کو چیک کرے گا، دین وہ آپ کو اپنی لیب میں ایکسیپٹ کرے گا. سو یہاں پہ ایسا کچھ ہے اگر آپ کو پروفیسر ایکسیپٹ کر لیتا ہے آپ کی CV کو دیکھ کے یا آپ کے SOP کو دیکھ کے، تو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس پرپوزل کیسے کتنا اچھا ہونا چاہیے یا اس میں کی بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس وقت تھوڑا گائڈ کیجیے گا پلیز. دیکھیے ریسائز پروپوزل میٹر کرتا ہے یہاں پہ بھی. میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں جو پروفیسر کے ساتھ میرا ہے، جب میں نے یونیورسٹی اس پروفیسر نے مجھے ریکمنڈیشن دے دی تھی تو پروفیسر نے ہی مجھے ایڈمیشن فارم جو اس کا اپلیکیشن فارم ہے پرووائڈ کیا تھا. اس کے اندر ایک پروپوزل کی آپشن تھی ہمارے پاس. پروفیسر کی مدد سے میں نے اس پروپوزل کو بنایا تھا. اس میں جو اس نے پوائنٹس مجھے کنسیڈر کیے تھے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی پلیز. اس کا اپنا جو کام تھا اسی کو اس نے انہانس کرنے کی بات کی. فار ایگزامپل اگر آپ کو جو الیکٹریکل کے وہ چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، پروفیسر نے ابھی تک انرجی ایفیشنسی پہ کام کیا تھا. ایک ٹیکنالوجی ہے، مطلب ایک لاسٹ لمٹ تھی جہاں تک پروفیسر نے کام کیا ہوا تھا. اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا. پروفیسر نے مجھے پیپر دیا کہ آپ اس پیپر کو پڑھیں اور آپ دیکھیں گے آپ اس پہ کیا چینجز کر سکتے ہیں. تو میں نے اس پیپر کو پڑھنے کے بعد 2 سے 3 سجیشن پروفیسر کو بتائی تھی. اس میں سے کوئی بھی ایک سجیشن پروفیسر نے سلیکٹ کی اور سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے پروفیسر نے اس کا انٹروڈکشن مطلب ڈے بائی ڈے ٹاسک کیا تھا. 2 to 3 days کا وہ ٹائم دیتا کہ مجھے پہلے اس کا انٹروڈکشن لکھ کے دیں،
انٹروڈکشن لکھنے کے بعد آپ اس کا لٹریچر ریویو کریں کہ ابھی تک اس میں کتنا کام ہو چکا ہے. اور ابھی جو فار ایگزامپل دیکھیں آپ ایک پوری وال دیوار بناتے ہیں, دیوار میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اینٹ لگ چکی ہے اور یہ ابھی اینٹ خالی ہے, اینٹ لگنے کی جگہ جی خالی ہے. بالکل. تو وہ ایک بیسیکلی ہم نے پوائنٹ فائنڈ کرنا تھا کہ جس پہ ہم بھی کام کر سکتے تھے. ریسرچ گیپ کی بات کر رہے ہیں آپ بیسیکلی. بالکل ریسرچ گیپ کی بات کر رہا ہوں. وہ ریسرچ گیپ فائنڈ کیا تھا, اسی کو ہی میں نے اپنے پی ایچ ڈی پروپوزل کی جمع کرایا تھا, اور کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کے جو اپلیکیشن تھی اس میں بھی میں نے وہی پروپوزل سبمٹ کروا دیا تھا. پروفیسر نے بیسیکلی میری اس میں ہیلپ کی تھی اوور آل دا پروپوزل تیار کرنے میں. اچھا یہاں پہ کوشچن ملا ہے ہمیں, ہمارے سینئر ہیں عصرت علی, وہ بھی آئی تھنک کوریا میں ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کوشچن کیا ہے ہاؤ ڈو یو تھنک اباؤٹ ریسرچ فیسلٹیز ان کوریا. سو آپ دونوں اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں پلیز. لائک ریسرچ کے حوالے سے ریسرچ انوائرمنٹ کیسا ہے وہاں پہ لیبس میں, کیونکہ مس نفیسہ وہاں پہ آلریڈی رہ چکی ہیں. جی اسد بھائی. جی میرا بھی ایکسپیرینس تو نہیں ہوا پروفیسر کے ساتھ اس کی لیب میں کام کرنے کا. میں ابھی چلیں آپ کی کووڈ کی میٹنگز وجہ تو ہو سے چکی ہیں نا, ون ٹو ون میٹنگز تو ہوئی ہیں نا اس میں. میٹنگ تو ہماری ہر دوسرے دن ہو رہی ہوتی ہیں. اب بائی لک سب نے اس چیز کو, یا کہیں کہ اگین لگی تھی. تو پروفیسر بہت آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ کوپریٹو ہے میرے ساتھ. میں بھی پاکستان میں میرے پاس ابھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے کہ میں پروفیسر کے ساتھ اس کے پروجیکٹ میں کام کر سکوں, لیکن پھر بھی ابھی جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے کہ پروفیسر میرے سے فی الحال لٹریچر بھی کروائی جا رہا ہے. اور ایک پیپر میں نے ابھی پروفیسر کے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے, ٹوٹل سیمولیشن بیس تھا. پروفیسر نے مجھے اس کی کافی ہیلپ کی ہے اس میں. باقی انوائرمنٹ کیسا ہے وہاں پہ جا کے وہ تو میں وہاں جاؤں گا تو مجھے بہتر ایکسپیرینس ہوگا, لیکن ان دا مین وائل اگر میں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اگر بات کروں اس کی, تو مجھے چائنا کی نسبت کوریا میں بہت بہتر محسوس ہوا ہے. لائک ریسرچ مطلب ریسرچ کے حوالے سے پروفیسر کی گائیڈنس تو آپ کو مل ہی رہی ہے نا ون ٹو ون میٹنگس میں یا جو کچھ بھی ہے. سو آپ یوں کہنا چاہیں گے کہ جو پروفیسرز ہیں وہ سپورٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو چائنا. بالکل ایسی بات ہے. لیکن ٹھیک آپ ہے. کو یہ بھی اور اس سننے کی کو جی آپ کو بولیں یہ بھی پلیز. سننے کو آپ کو یہ بھی بات سننے کو ملے گی کہ ان کے پروفیسر کوپریٹو نہیں ہے. تو یہ ویری کرتا ہے پروفیسر ٹو ہاں پروفیسر, جی بالکل, یہ ویری ہاں جی کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یونیورسٹی ٹریک کی بات کریں اسد بھائی, وہاں پہ سیٹس 21 میں لائک جو نیکسٹ انٹیک جانے لگی ہے انشاءاللہ, اس میں کافی لوگ اپلائی کریں گے پاکستان سے. اس میں سیٹس کتنی ہے پاکستان کے لیے, تھوڑا سا اس پہ آئیڈیا اگر ہے. ابھی 2020 کا بیسیکلی انہوں نے ابھی تک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, اسی کا آپ سمجھ لیں کہ اپلیکیشن فارم موجود ہے جس کے اوپر یونیورسٹی ٹیک کی 9 سیٹیں ہیں ٹوٹل. اگر اس سے بات کریں تو ہمیں سر ٹوٹل 15 بندے سلیکٹ ہوئے ہیں, جس میں سے ہم 8 پی ایچ ڈی کے, 6 ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور 1 ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور جنہوں نے یونیورسٹی ٹیک میں اپلائی کیا تھا, یونیورسٹی ٹیکس میں ٹوٹل 9 بندے سلیکٹ ہوئے ہیں اور بیچلر ٹیکس میں سے 5 بندے سلیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے. جی یہ مصباح رانی نے ایک کوشچن کیا یہاں پہ, کین آئی اسٹل اپلائی فار جی کے ایس انڈر گریڈ بیکاز دے مینشنڈ 50 اکتوبر ایز لاسٹ ڈیٹ. نہیں, لاسٹ ڈیٹ اوور ہو چکی ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس پہ. لاسٹ ڈیٹ مطلب سے ابھی جو پہلے نیکسٹ آپ نے انٹیک ہے اپلائی وہ نہیں نیکسٹ ایئر ہوگی. جی نیکسٹ ڈیٹ وہ نیکسٹ میں ہی ہوگی بالکل. آپ کو ٹھیک ہے. اور اینی آئیڈیا کہ کب سے اسٹارٹ لائک ہوں گے یہ جو ان کا سسٹم کب سے اوپن کرے گا ایپلیکیشن ایکسیپٹ کرنا, کوئی آئیڈیا اس پہ تھوڑا سا اگر آپ. جو اسٹوڈنٹ اس اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں میں ان کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ آپ فریکوینٹلی ہر 2 دن 3 دن بعد ایمبیسی کی ویب سائٹ کو چیک کرتے رہا کریں. اور جو یونیورسٹی ٹیک میں اپلائی کر رہے ہیں, فار ایگزامپل جو کوریا یونیورسٹی ہے, سیول نیشنل یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں, تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ جو اسکالرشپ کا پورشن ہے وہاں پہ جا کے کنٹینیوس چیک کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. مس نفیسہ نے ہمیں دوبارہ ریجوائن کر لیا. جی ویلکم مس نفیسہ. اوکے اچھا, ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کوشچن تھا ریسرچ کے حوالے سے. اب کیونکہ اسد بھائی ابھی پاکستان میں ڈیو ٹو کووڈ, سو آپ وہاں پہ ریسرچ کر چکی ہیں ایم ایس میں, تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا ریسرچ انوائرمنٹ وہاں پہ کیسا ہے, لیبس پروفیسر کا لائک کوآپریٹو کتنا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. صحیح. کوریا میں جو ریسرچ انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. مطلب
ایون آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا وہ بہت اچھا رہا. میری جو فیلڈ ہے وہ لائف سائنسز ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں، اسپیشلی میرے کیس میں جب میں نے انڈر گریڈ کیا تھا تو میرا پریکٹیکل ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں تھا. موسٹلی جو ہے ہم لوگوں کی تھیوریٹیکل کلاسز وغیرہ ہوتی تھیں اور پریکٹیکل کلاسز ہوتی بھی تھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے. وہ ایک ایسا کوئی پروجیکٹ یا کوئی ریسرچ نہیں ہوتی تھی کہ آپ ایکسپیریمنٹ ٹو ایکسپیریمنٹ اس چیز کو کنیکٹ کر کے یا ساتھ لے کے آپ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک چیز بڑی مشکل تھی شروع میں میرے لیے. مجھے اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا. میری فیلڈ لائف سائنسز ہے، یہ ایک ویٹ لیب ہے، آپ کو پتا ہوگا. اس میں آپ کو ہر چیز سے جو ہے نا بالکل بیسک اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. خیر میرے کیس میں یہ تھا کہ میری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے تھے. میری لیب میں میں صرف اکیلی فارمر تھی، باقی سارے کورینس تھے. تو میرے ساتھ وہ بہت اچھے تھے. اور پروفیسر کو بھی پروفیسر نے بھی باہر سے پڑھا ہوا تھا، اس کو بھی پتا تھا اس طرح کی چیزیں شروع میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. تو اس نے میرا فل مجھے سپورٹ کیا. اس نے کو بولا کہ تم جو ہے اپنے پروجیکٹ میں اس کو اپنے ساتھ لگاؤ. 6 ماہ کی 8 ماہ کی مجھے ہر چیز میں ٹرین کیا. چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بتائے. ہم لوگ ماؤس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے مختلف قسم کے لائیو اینیملز ہیں. وہ شروع میں مجھے نہیں آتا تھا، ہینڈلنگ نہیں آتی تھی کہ اس چیز کو اس طرح وہ کرنا ہے. تو خیر انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا. اور جہاں تک ریسرچ کی اپرچونیٹیز کی یا فنڈنگ کی بات ہے تو کوریا میں بہت زیادہ جو فنڈنگ ہے وہ ریسرچ پہ کی جاتی ہے کورین گورنمنٹ کی طرف سے. مختلف کمپنیز ہیں جو لیبارٹریز میں پروفیسرس کو ان کے پروجیکٹس کو اسپانسر کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں تاکہ وہ ریسرچ کریں اور پھر ان کو ان کی کمپنیز کو وہ ڈیٹا وغیرہ دیں. تو جو اپرچونیٹیز ہیں میں یہ کہوں گی کہ بیسٹ اپرچونیٹیز ہیں. آپ اس کو کسی بھی جو ہے نا کسی بھی اور ملک سے ریسرچ لیول کو یا اپرچونیٹیز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا میں یہ بھی ساتھ میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ماحول ہے ریسرچ کا وہ کافی ٹف ہے. ٹف ان دا سینس کہ اتنا لائٹ نہیں ہے جس طرح ہم لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے باہر تو لوگ جا کے انجوائے کرتے ہیں. یا وہ انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے. لیکن انسان کو مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں آپ کو کیونکہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا گیا ہے. آپ اسکالرشپ آپ نے اچیو کر لیا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اسپیشلی آپ کے پروفیسر کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنا ٹائم وقت اپنا کام وقت پہ ختم کریں گے اور اس کو آپ پیپر پبلش کریں. پروفیسر جو ہے ان کا کوریا میں ان کا جو مین پیپر پبلشنگ میں ہے تو ان کو وہ ڈیٹا چاہیے، وہ ریزلٹس چاہیے جو ان کو اس چیز کو وہ ہیلپ کر سکتا ہے. تو اپرچونیٹیز کے حساب سے تو بہت اچھا ہے. بہت اپرچونیٹیز ہیں. آپ کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ فنڈیڈ ہوتے ہیں. پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. پاکستان میں یا اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے کہ کس چیز کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے پریکٹیکلی اس چیز کو پروسیڈ کر. تو یہاں پہ کم از کم وہ ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ کام زیادہ کرنا ہے. اور اچھا یہاں پہ ایک کوشچن ہے، شبیر علی نے آپ سے کوشچن کیا مس نفیسہ. وہ کہتے ہیں السلام، دیر آر سم اسٹوڈنٹس فرام آئی او کے، آئی ڈونٹ نو آئی او کے، who want to apply for undergrad, how to make impressive SOP motivational letter for KGSP. Please share your experience. Thanks. اوکے سو انڈر گریجویٹ کی جس طرح میں نے بتایا کہ انڈر گریجویٹ میں امبیسی ٹریک ہی ہوتا ہے. ان کی اپلیکیشن اکتوبر سپٹمبر میں ہوتی ہیں. آپ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ جب آپ کے جی ایس پی کی اپلیکیشن کو آپ اوپن کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا سیکشن ہے اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. انہوں نے چیزیں انکلوڈ کی ہیں کہ آپ اس میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب میرا وقت تھا جب میں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھی تو اس کے ڈفرینٹ پارٹس تھے. اس میں یہ تھا کہ آپ اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کریں، آپ اپنا انڈر گریڈ کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو شو کرنا ہے کہ ہاؤ موٹیویٹڈ یو آر فار دس انڈر گریجویٹ یا جو بھی آپ کا پروگرام ہے، کہ آپ کو اس چیز میں کتنا انٹرسٹ ہے، آپ نے اس سے ریلیٹڈ پہلے کتنا کام کیا، آپ اس چیز کے بارے میں کتنے انتھوزیاسٹک ہیں. یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی ویل ریٹن. ٹھیک ہے، یا آپ کی اپلیکیشن کا کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہی ہے جن لوگوں نے ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کو وہ سلیکٹ کریں گے نہ کریں. باقی چیزیں تو آپ نے سبمٹ کروا دی ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ ویری گڈ. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایک دفعہ لکھیں، پھر اس کو دوبارہ دیکھیں، پھر دوسرے بندے سے تیسرے بندے سے اوپینین لیں. میں نے خود نہیں ایسا کیا تھا. میں نے ایک دفعہ لکھا تھا تو میں نے 2-3 لوگوں کو بولا کہ آپ
व्यूज दें कि ये कैसे इसमें लिखा है, ये है कि नहीं है, पैराग्राफ मैंने ठीक बनाए हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाली बात नीचे कर रही हूँ या नीचे वाली बात ऊपर, चीजें मिक्स इस तरह नहीं होना चाहिए। हर पैराग्राफ में एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, और कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज किसी और का, ये भी ठीक अपने है। माइंड के साथ वो आपको हेल्प करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था एक पर्सन ने, असद भाई एंड मिस नफीसा, वो ये था कि फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करने जा रहे हैं 21 इनटेक में, अब हमारे पास रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, लाइक हम अप्लाई करना चाहते हैं होप सर्टिफिकेट पे, सो इन दैट केस क्या उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी 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 बिल्कुल। आप जिनका अभी क्योंकि मैं खुद ऐसा ही था, मेरा सिमिलर केस था जी एग्जैक्टली। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड से मैं बीएस कर रही थी और मैंने ग्रेजुएट होना था अगस्त में, ये 2015 की बात है। 2015 में मैंने अगस्त में ग्रेजुएट होना था, लेकिन जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है वो फरवरी में या मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपके पास अगर होप सर्टिफिकेट है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्रोवाइड देम विद योर ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ 7 सेमेस्टर्स एटलीस्ट, और 8th का जो है ना वो आप होप सर्टिफिकेट बनवा के दे दें। एम्बेसी को भी कोई इशू नहीं था और होपफुली यूनिवर्सिटी को भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, बल्कि एक में नहीं, जैसे मैंने बताया कि मुझे दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया। उन्होंने मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देखा और उन्होंने होप सर्टिफिकेट देखा और वो, लेकिन जब मुझे कोरिया आना था तो एक सेकेंड, अगस्त के एंड में आपको वो इनवाइट कर देते हैं कोरिया में, ठीक है, आपने यहाँ पे आके जो है वो स्टार्ट करना होता है अपना प्रोग्राम, तो उस टाइम मस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आएं। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस टाइम आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, लेकिन जब आप कोरिया आ रहे हैं तो एटलीस्ट तब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। उसमें फिर एक और चीज़ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो लेट मिलता है, जिस तरह हमारी एरिड में 6 माह के बाद जो है वो कन्वोकेशन सेरेमनी होती है, तो जो डिग्री है वो लेट मिलती है, लेकिन वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो मैंने भी अपने साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो 8th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं इकट्ठे लेके आई थी और वो मैंने सबमिट करवा दिए थे और उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ। तो बिल्कुल अगर आप 2021 में आप अप्लाई करना चाहते हैं सितंबर इनटेक के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मार्च में, फरवरी में। बेशक आपके पास डिग्री नहीं है या 8th सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, लेकिन जब आप सितंबर में कोरिया आए तो उस टाइम आपके पास एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स हों। आई थिंक सबके इंटरनेट में जो है ना इंटरनेट इश्यू है, इरफान भी चले गए। इसमें मैं एक कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपको मैं बताया, जैसे हमारा केस था, हम अभी कोरिया गए नहीं है, लेकिन हमारे पास उन स्टूडेंट ने जिन्होंने साहब ने होप पे अप्लाई किया हुआ था, मैंने भी होप पे अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था 31 अगस्त से पहले पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, और आप अपनी उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर बकायदा ये चीज़ मेंशन है कि आपने अगर कोरिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है और आप 31 अगस्त से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, तो आपको इस कॉलेज में विड्रॉ कर देंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि क्या आप 31 अगस्त से पहले पहले ग्रेजुएट हो रही हैं या हो रहे हैं। अगर आप इससे पहले ग्रेजुएट नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल से किसी और बंदे का चांस ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अप्लाई ना करें। बिल्कुल, मेरे केस में ऐसे ही था। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह वो अगस्त के स्टार्ट में मिल गए थे और तब तक मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी। मैंने मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ भिजवा दिया और वीज़ा के लिए आई थिंक मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, लेकिन जब मुझे बाद में डॉक्यूमेंट्स मिले थे अगस्त के स्टार्ट में, तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन पे फिर मैंने एचईसी से, मोफा से और कोरियन एम्बेसी से अटेस्ट करवा ली और वही मैं लेके कोरिया में आ गई। तो ये आपकी बात ठीक है कि अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वो चीज़ें नहीं है, लेकिन कम से कम कोरिया आने से पहले या 31 अगस्त तक आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी इट इज़ पॉसिबल टू प्रोसीड नेक्स्ट। तो अभी आपकी इस दफ़ा एम्बेसीज जो है वो ओपन नहीं हुई, तो आप पाकिस्तान में ही क्लासेस ले रहे हैं अपनी? अभी पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लैंग्वेज की, और लेकिन प्रोफेसर के साथ मैं क्योंकि दिसंबर से अटैच हूँ, तो रिसर्च मेरी उसके साथ कंटिन्यू है, उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं साथ ही। लेकिन ज़ाहिर बात है मैं कोरिया यूनिवर्सिटी में हूँ, और जो मेरा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है वो कोन यांग है, वो बहुत दूर है उससे, तो निशान में आई थिंक। नौशान में?
Yes, let me check it. अच्छा, मुझे नहीं पता। नौशान नाम बताया आपने मुझे, मैं कौन पहली दफ़ा कौन सुन रही हूँ। कौन यंग इंस्टीट्यूट है बेसिकली? ठहरे मैं चेक करती हूँ कौन नाम। तो वैसे यूजुअली जब मैं यहाँ पे आई थी तो हमारी दफ़ा उन्होंने ये बताया था कि जब आप लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में होते हैं तो आपको अपने प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफ़ेसर आपको फिर काम देगा। तो उसकी वजह से आपकी, क्योंकि लैंग्वेज इटसेल्फ इट इज़ वेरी हार्ड थिंग टू लर्न, स्पेशली जब आपने एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करना है एग्ज़ाम में। तो उस टाइम हमें तो यही प्रेफ़र उन्होंने बताया कि यही अच्छी बात है कि आप अपने प्रोफ़ेसर को अप्रोच ना करें, क्योंकि वो आपको काम डालेगा और उसकी वजह से आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग जो टाइम है वो इफ़ेक्ट होगा। तो मेरी दफ़ा तो ये था कि एक दिन में तकरीबन 6 घंटे की लैंग्वेज क्लासेस होती थी। अभी आपका मुझे पता नहीं है कि ऑनलाइन जो है वो कितने घंटे की क्लासेस होती हैं। हम लोगों ने तो कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 1 साल के लिए हर दिन 6 घंटे कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस दी, और फिर उसके बाद टॉपिक जो है वो टॉपिक नहीं, एग्ज़ाम अब पास हुआ। नहीं, अभी तो हमारी तकरीबन 3 साढ़े तीन घंटे की क्लासेस हो रही हैं, मतलब पर 4 क्लासेस टोटल होती हैं और पर क्लास 35 to 40 मिनट्स की होती है। और प्रोफेसर के साथ काम करने का रीज़न ये है कि मैं प्रोफेसर को, जैसे को बताया कि मैं दिसंबर में उसके साथ टच हुआ था, और दिसंबर से ऑनवर्ड जो हमारी पहली कमिटमेंट ये थी कि प्रोफेसर के साथ मैंने मार्च में एज RA ज्वाइन करना है रिसर्च वीज़ा पे। लेकिन कोविड की वजह से मैं फिर जा नहीं सका, लेकिन हमने काम को अपना कंटिन्यू रखा था, तो वो भी काम कंटिन्यू चल रहा है क्लासेस के साथ ही। मैं भी पाकिस्तान में उतना बर्डन तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस का फिर इतना बर्डन नहीं है। होपफुली विद इन मंथ और 2 मंथ प्रोजेक्ट को हम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ क्लासेस ही हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कंसर्न ये भी होता है कि टॉपिक जो एग्ज़ाम है वो कितने महीनों की क्लासेस के बाद जो है वो आप उसको पास कर सकते हैं या नहीं, तो मैं उसकी चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। टॉपिक एग्ज़ाम जो है वो 1 साल में आई थिंक 5 या 6 दफ़ा मे बी 6 दफ़ा कंडक्ट होता है 1 साल में। उसकी वो जो स्केड्यूल है कि कौन से महीने में किस डेट को वो कंडक्ट होगा, वो ऑलरेडी हर साल के शुरू में वो आ जाता है। तो जब आप केजीएसपी पे आते हैं यहाँ पे और अपना लैंग्वेज ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो उसके बाद तकरीबन आपको 4 दफ़ा अपॉर्च्युनिटी मिलती है। वैसे तो 6 दफ़ा ये एग्ज़ाम होता है 1 साल में, लेकिन शुरू में क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि आप इवन एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक एग्ज़ाम जो अक्टूबर में होता है और आई थिंक जो नवंबर में होता है वो तो आप दे ही नहीं पाते, क्योंकि आपके पास अभी इतने लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं होते। तो कम से कम आप 4 या 5 महीनों की क्लासेस के बाद उसके बाद आप टॉपिक एग्ज़ाम आप उसको राइट कर सकते हैं। तो आपके पास 4 जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, और 4 अपॉर्च्युनिटीज़ में से आपने किसी एक में पास करना है। अगर आप शुरू में पास कर लेते हैं, पास करने का मतलब ये है कि आपने कम से कम लेवल 3 लेना है, क्योंकि लेवल 3 जो है वो आपको पता है मैंडेटरी। अगर आप लेवल 3 अचीव नहीं करेंगे, तो उस सूरत में ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो 6 माह का एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स 6 माह के एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी अपना लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, तो अनफॉर्चुनेटली उनको वापस भेज देते हैं। तो अगर लोग ये समझ रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ईज़ी है और लेवल 3 जो है वो बहुत ईज़िली अचीवेबल है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐसी बात नहीं है। उनको यहाँ पे आके 6 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेंगी 1 दिन में, उसके बाद उसका होमवर्क अलग से करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रॉपर हार्ड वर्क के बाद जो है आप अपने लेवल 3 को अचीव कर सकते हैं। इस बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी हम क्लासेस ले रहे हैं और क्लासेस तकरीबन 3 मॉड्यूल पे भी फिलहाल चल रही हैं। लिसनिंग पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रीडिंग और राइटिंग पे। क्लासेस तो होती हैं, क्लासेस में एक आपको अपनी इनपुट पुट करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, जो चीज़ वो करा रहे हैं उसको गौर से सुनना पड़ता है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक पूरी असाइनमेंट, एक बुकलेट दी जाती है पूरे हफ्ते के लिए। आपने वो हफ्ते के अंदर उसको वो है बेसिकली सारी कोरियन में। आपने पहले, जैसे मैं बिगनर हूँ, मैंने पहले उसे इंग्लिश में चेक करना है कि ये लिखा क्या हुआ है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और हफ्ते बाद उसको सबमिट करना है। ये इंतहाई डिसिप्लिन, माजरत, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं नेट का इशू था। कोई मसला नहीं। जी। हम अभी थोड़ी देर पहले अच्छा, टॉपिक यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम के पास बारे में काफ़ी डिस्कस क्वेश्चंस आ कर रहे चुके थे। हैं, इनको हम देख अच्छा। लेते हैं। जी जी। सबसे पहले उसामा जी जी जी, बोलें प्लीज़। और A+ ग्रेड
میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ٹاپک ایگزام کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ کیوریوسٹی ہو کہ ایگزام جو ہے وہ کب پاس جی کیا جا السلام سکتا علیکم. My CGPA of bachelor is 3.74 with A plus grade in thesis. I have got distinguished professor acceptance from UNIST University and have done my interview with Professor. جی بولیں پلیز. آئی تھنک انٹرنیٹ میں کچھ مسئلہ ہے کیونکہ مجھے آپ کی آواز بعد میں آ رہی ہے. جی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں کویسچن کے ساتھ, اس کے بعد پھر میں بتا دوں گی. سیم. ہاں جی بولیں پلیز بولیں. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ ریسرچ پروپوزل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کنفرم کیجیے گا. اوکے ٹھیک ہے. ریسرچ پروپوزل کے بارے میں جی یہاں پہ کوشچن کر رہے ہیں اسامہ راجپوت. مائی CGPA of bachelor is 3.74 with A plus grade in thesis. I have got distinguished professors acceptance from UNIST. ہاں جی بالکل. جی یہ سامنے کامنٹس بھی ہیں. ریسرچ پروپوزل آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کی اپنے پروفیسر کی آپ پروفائل پہ جائیں, آپ وہاں پہ اس کی جو پریویس پبلیکیشنز ہیں آپ ان کو پڑھیں اور آپ جو ہے اس سے ملتا جلتا آپ ریسرچ پروپوزل بنا سکتے ہیں, کیونکہ آبویسلی اس کی لیب سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں کام کرنے میں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور پروجیکٹ جو ہے ایٹ لیسٹ اگر وہ پروجیکٹ کا ٹائٹل آپ کو بتا دے تو پھر آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے, جو بھی ٹیکنیکس آتی ہیں جو اس نے پریویسلی اپنے پیپر میں مینشن کی ہوئی ہیں کہ میں نے یہ ٹیکنیکس یوز کی ہے, تو آپ ایک جنرل آؤٹ لائن دے سکتے ہیں. ریسرچ پروپوزل جو آپ شروع میں لکھتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ایگزیکٹلی آپ نے بعد میں بھی اسی چیز کو پروسیڈ کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ریسرچ پروپوزل لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ آپ نے کتنی ریسرچ کیپیبلٹیز ہیں, آپ کو ایٹ لیسٹ آؤٹ لائن پتہ ہے کہ کس طرح ریسرچ کو کیا جاتا ہے, ہینڈل کس طرح کیا جاتا ہے چیزوں کو. آپ ایک دفعہ ریسرچ پروپوزل لکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے پروفیسر سے ایون جو ہے وہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں اور اس کے بعد وہ اس کو اپلیکیشن میں کنٹینیو کریں. اوکے یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے مس نفیسہ ہمارے پاس. فضل واحد صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں سلام ڈیئر اسکالرز, وٹ وے شوڈ آئی گو فار ٹو بی گیٹ سلیکٹڈ, وٹ شوڈ آئی بی پرووائڈیڈ ود ریکوائرمنٹس دیٹ آئی نیڈ ٹو بی ایز بگنر. اٹس اباؤٹ پوسٹ گریجویٹ. یا آئی تھنک ایم ایس اور PhD کی بات کرنا چاہ رہی ہیں. ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی اس کے لیے اور لائک مجھے کس ٹریک پہ جانا چاہیے, یونیورسٹی اور ایمبیسی. جی اسد جی میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹریک پہ جاتے ہیں. اگر ان کا CGPA بہت اچھا ہے, جیسے بھی چیز کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, CGPA ان کا بہت اچھا ہے اور یہ انٹرویو میں اگلے بندے کو کنونس کر سکتے ہیں کہ میں ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوں اس پوزیشن کے لیے, تو ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ یہ بیسٹ ٹریک پہ جائیں. اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ ان کے پاس انہیں لگتا ہے کہ یہ اگلے بندے کو کنونس نہیں کر سکتے, تو بیسٹ آپشن ہے کہ پروفیسر کو میل کریں, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ان کے پاس پبلیکیشن ہے. اگر پبلیکیشن نہیں ہے تو یہ پروفیسر کی پروفائل کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں کہ وہ کس چیزوں پہ کام کر چکے ہیں اور مزید آگے کن چیزوں پہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں. پروفیسر نے لکھا ہوتا ہے کہ آگے ہمارے پاس کون سے پروجیکٹس جن میں ہم کام کرنے لگے ہیں, ان چیزوں کو پڑھیں. ان کو پڑھنے کے بعد دیکھیں ابھی ٹائم بہت ہے, فیب میں تقریباً یہ پوزیشن اناؤنس ہونی ہے, اس سے پہلے ابھی اکتوبر چل رہا ہے, تو ایک منتھ میں یہ ساری جو پریپریشن ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ساری پریپریشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پروفیسر کو میل کریں, اچھی چیز ہے. اگر اس کے برعکس جو پہلے میڈم بتا چکی ہیں کہ CGPA بہت اچھا ہے اور انہیں اتنا اپنے اوپر کانفیڈینس ہے کہ اگر پینل کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دس پوزیشن, دین ڈیفینیٹلی ہی ول گو فار ایمبیسی ٹریک. اوکے سو میں چاہوں گا کہ اس میں لائک آپ دونوں سینئرس کی طرف سے جو سجیشن ہوں گی لائک میرے لیے اور جو اپلائی کرنے جا رہے ہیں 21 میں, آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ MS اور PhD کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, گائیڈ کریں. لائک دیز وڈ بی یور کنکلوڈنگ ریمارکس, جس میں آپ تھوڑا سا ہمیں شیئر کر دیں کہ ہمیں
کیسے اپلائی کرنا ہوگا یا اپلائی کرنے کے لیے کون سے اسٹیپ افیکٹو ہو سکتے ہیں فار ایم ایس مس نفیسہ؟ ایم ایس کے لیے آئی تھنک جو بیسٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو اپلیکیشن گائیڈ لائن جو اپلوڈ ہوتا ہے نا فیبرری میں جی کے ایس یا این آئی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ، آپ کو چاہیے کہ آپ ان نوٹسز کو ایٹ لیسٹ فیبرری میں جو ہے وہ ریگولرلی چیک کرنا شروع کریں سب سے پہلے. جیسے ہی وہ اپلوڈ ہوں تو آپ اس میں اس کو ڈیٹیلس کو آپ چیک کریں. اس میں بیسک ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آئیڈینٹی ڈاکومنٹس، اس میں آپ کا پاسپورٹ وغیرہ آ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر شروع میں نہیں ہے تو آئی تھنک آپ اپنے سی این آئی سی کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ایجوکیشنل میں دیکھیں تو آپ کو میٹرک اور ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انڈر گریڈ کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے. اگر آپ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ چاہیے، آپ کو ٹرانسکرپٹ چاہیے، ڈگری چاہیے، اگر ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے ہوپ سرٹیفکیٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی انٹرنشپ سرٹیفکیٹس ہیں، کوئی آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے، آپ ان چیزوں کو پریپیئر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹس ہیں، ان چیزوں کو آپ ساتھ میں اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپلیکیشن کے اندر اگر اپلائی آپ کر پی ایچ ڈی سکتے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ پروپوزل لکھنا ہوتا ہے. وہ بھی اپلیکیشن کی جو فائل ہے اس کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے 2 پیجز سے زیادہ نہیں جانا، یا اس کا فارمیٹ یہ ہے. اور پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کو جی جو جی ہے وہ فل کرنی پڑتی ہے. ایک اپلیکیشن فارم ہے جو وہ وہاں پہ انہوں نے گیون ہوتا ہے، اپنے بس اس کو فل کرنا ہے، اپنی پکچرز لگانی ہے. بیسک انفارمیشن ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی کمپلیکسٹی ہے یا کوئی کچھ ایسی چیز چاہیے. آئی تھنک دیز آر دا بیسک ریکوائرمنٹس. یہی بیسک ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے. آپ کے پاس اگر جتنا اوکے. زیادہ ہے دا مور دا بیٹر. آپ کے پاس کوئی ایوارڈ ہے، آپ کے پاس کوئی اس سے پہلے کوئی پیپر ہے، تو obviously آپ کو وہ جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ آپ کی پروفائل کو اسٹرانگ بنا رہی ہیں، اسٹرانگ کر رہی ہیں، آپ کو وہ ساتھ میں اٹیچ کرنا چاہیے ادر دین مینڈیٹری ریکوائرمنٹس. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسی ڈاکومنٹس آپ کے پاس جو کہ انگلش میں نہیں ہے یا کورین لینگویج میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو، اور اردو میں ہے وہ، تو obviously اردو کو تو وہ یہاں پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کو پھر وہ ٹرانسلیٹ کروانی پڑتی ہیں ویدر ان کورین اور انگلش. تو جی اسد بھائی، آئی بیسٹ. تھنک مس نفیسہ کا نیٹ کا ایشو دوبارہ ہو گیا. اسد بھائی تھوڑا سا آپ لاسٹ بتا دیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے آپ کی کیا سجیشنز ہوں گی؟ پی ایچ ڈی کے لیے اگر کوئی بندہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ میں نے کورین گورنمنٹ اسکالرشپ میں ایز اے پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ اپلائی کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ابھی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے. اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس بندے کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کیا میں نے یونیورسٹی ٹریک میں جانا ہے یا ایمبیسی ٹریک میں جانا ہے. دونوں کیسز میں اس کو اپنی پریپریشن کو کمپلیٹ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ اناؤنس ہوتی ہے سیٹس تو تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے، اپروکسیمیٹلی 2 سے 3 ہفتوں کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا میں نے یونیورسٹی ٹریک میں جانا ہے یا میں نے ایمبیسی ٹریک میں جانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں، اگر آپ نے یونیورسٹی ٹریک کو چوز کرنا ہے تو آپ ابھی سے اپنی دوسری کیا کہتے ہیں اس چیز کو، پروفیسر کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور پروفیسر کو میل کریں. میل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پراپر ایس او پی فالو کریں. رینڈم میل نہیں کرنی کسی پروفیسر کو بھی. پروفیسر کو بتائیں کہ میں نے جیسے آپ نے چوز کر لیا کہ میں نے یونیورسٹی ٹیک میں جانا ہے، تو پروفیسر کو بتائیں میں کورین گورنمنٹ اسکالرشپ پہ اپلائی کرنے جا رہا ہوں اور جس کے لیے مجھے آپ کی ریکمنڈیشن چاہیے. تو آپ کو ریکمنڈیشن دے گا، اور جب آپ کو ریکمنڈیشن دے دے تو اسے کائنڈلی بھول نہیں جانا. اسے ہفتے 2 ہفتے بعد آپ یا اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں. اگر آپ فری ہیں تو یہ آپ کو بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ پہ انگیج ہو جائیں کام کرنے کے لیے. کوریا میں ایک اور بیسٹ بات ہے، اگر آپ ادھر اس یونیورسٹی میں ابھی انرول نہیں ہوئے ایز ایم ایس یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، تو پروفیسر آپ کو پھر بھی ریسرچ ویزے پہ اپنے پاس بلا سکتا ہے. آپ اس کی لیب میں کام کر سکتے ہیں، وہ آپ کو فنڈنگ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. تو یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں نے کوریا سے پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو آپ کو پروفیسر مل گئے. تو اگر آپ فری ہیں، پاکستان میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے، تو آپ پروفیسر کو کہیں کہ میں آپ کی لیب میں آ کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی اس چیز کو انکار نہیں کرے گا. میرے کیس میں بھی پروفیسر نے مجھے کہا تھا کہ آپ فیب میں یا مارچ میں میرے پاس آ سکتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو کووڈ میں نہیں جا سکا. لیکن اگر کووڈ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی میں اس کو اس ٹائم پہ بھی جوائن کر لیتا. جی
اس کے بعد ڈاکومنٹ پریپریشن کی بات آتی ہے. جیسے ہی ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم پہلے بتا چکے سو ہیں کہ آئی تھنک ایک منٹ فامل میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. یہ میں بات کر رہا تھا ڈاکومنٹ کی. تو آپ 2020 کا اپلیکیشن فائل ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے اندر سے چیک کریں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں. وہ اپلیکیشن اناؤنس ہونے سے پہلے کائنڈلی وہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے رکھ لیں. جیسی اپلیکیشن اناؤنس ہوتی ہے تو آپ وہ ڈاکومنٹس ڈسپیچ کر دیں. آپ نے اپلیکیشن اناؤنس ہونے سے پہلے یہ کلیریفائی کر لینا ہے کہ کیا میں نے ایمبیسی ٹریک کو جانا ہے یا میں نے یونیورسٹی ٹریک کو جانا ہے. یہ ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا, یہ آپ نے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ میں ایمبیسی ٹریک کی طرف جا رہا ہوں یا یونیورسٹی ٹریک کی طرف جا رہا ہوں. ایمبیسی ٹریک کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہے کہ آپ اس میں ایمبیسی کو ہی آپ نے بھیجنا ہے, لیکن اس میں بھی آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے. آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے کون سی یونیورسٹی پہ اپنے کون سی یونیورسٹی کے لیے اپنی اپلیکیشن پٹ کرنی ہے. ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی کے لیے فار ایگزامپل آپ نے 3 یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے تو تینوں یونیورسٹیز کے نام آپ نے وہاں مینشن کرنے ہیں, آپ رینڈم مینشن نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یونیورسٹی ٹیک میں جانا تو ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے پروفیسر سے کانٹیکٹ کیا ہوگا, پروفیسر نے آپ کو ریکمنڈیشن دی ہوگی, تو آپ وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے کوریا میں جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ایڈریس گیون ہوگا کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کے سینٹر کا, ہر یونیورسٹی کا ہر یونیورسٹی میں این آئی ڈی کا جو کورین گورنمنٹ اسکالرشپ ہے اس کا آفس موجود ہوتا ہے. آپ نے ڈاکومنٹ این آئی ڈی کو نہیں بھیجنے ہوتے, یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جو کورین گورنمنٹ اسکالرشپ کی آفس کا ایڈریس گیون ہے, آپ نے اس ایڈریس کے اوپر وہ ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرنے ہیں. جیسے انہیں ڈاکومنٹ ریسیو ہوں گے تو آپ کو کنفرمیشن میل کر دیں گے. انیشیل ڈاکومنٹ ویریفیکیشن پروفیسر کی کچھ کیسز میں جیسے ہم پہلے بتایا یونیورسٹی ٹیگ میں بھی پروفیسر دوبارہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. اگر وہ دوبارہ انٹرویو کنڈکٹ نہ کرے تو آپ کو ڈاکومنٹ این آئی ڈی کو فارورڈ کرے گا. فارورڈ کرتے ساتھ ہی تب بھی آپ کو میل آئے گی, اور اینڈ فائنل سلیکشن پہ ڈیفینیٹلی میل آنی ہے, وہ ان کو آنی جو سلیکٹ ہوں گے. لگتا ہے عرفان بھائی کا انٹرنیٹ دوبارہ جو ہے وہ عرفان بھائی دوبارہ ڈسکنیکٹ جی میں آ گیا ہوں. ابھی دوبارہ ہاں جی میں آ گیا ہوں. اچھا آئی تھنک اٹ از مور دین انف, کیونکہ نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے ہمیں. سو مشکور ہوں میں اپنے فورم کی طرف سے, اور بالخصوص وہ لوگ جو ابھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب وہ سیشن کو دیکھیں گے دوبارہ ان کو وہ بہت اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کویشچنز ہوں گے میں انشاءاللہ انڈیویجول آپ کو پہنچا دوں گا. لائک ابھی یہاں پہ کافی کامنٹس آ رہے ہیں, تو جو بھی آپ کا آنسر ہوگا اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو کامنٹس میں رپلائی کر دیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ آپ ہمارا فخر ہے, پاکستانی فخر ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے ہی آپ اپنا نام بنائیں تاکہ پاکستان کا نام بنے, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم بھی آپ کو جوائن کریں انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. بہت شکریہ. اوکے تھینک یو. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.